آپ تو وہاں جا کے خود مہذب فاتح بن گئے نا. فتح تو مسلمانوں نے کیا نہیں ہے. جب آپ فتح کر لیں گے میں آپ کے بارے میں کہوں گا آپ مہذب فاتح. لوگوں نے جب تبصرہ کیا کہ بھائی یہ تو بزدلانہ اقدام ہے, اس موقع پہ قرآن مجید نے کیا کہ فتح مبین کی نوید ہے. تو یہ چیز کہ جی آپ آخرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, آخرت کے لیے جو آپ نے دنیا میں کرنا ہے اگر تو دین کے مطابق کرنا ہے تو دین کا مزاج تو یہ ہے, اور اگر آپ نے جنونیت کے تحت کرنا ہے, فاشسٹ جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے تو وہ آپ کریں. کر کے آپ نے دیکھ لیا مذہب کا نام مت لیں. اس کو جب آپ مذہب سے لیبل کرتے ہیں تو مذہب جب آئے گا درمیان میں تو اخلاقیات کو بھی لے کر آئے گا. وہ سب سے پہلے پوچھے گا نان کمبیٹنٹس پہ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے, پھر وہ یہ چیز بھی لے کے آئے گا تم نے معاہدات کیے ہیں, ان معاہدات کی پیروی کی ہے. پہلے ان معاہدات کو اعلانیہ توڑنا پڑتا ہے. یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر کوئی سویلین نہیں ہے, یہ ایک فوجی چھاونی ہے, اور فوجی چھاونی پہ اگر حملہ کیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو مذہب کے خلاف ہو. ہاں, اس اصول پہ تو پاکستان کے اندر جن لڑکوں نے NCCA میں حصہ لیا ہے ان سب کو بھی طالبان کو مارنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ بھی کمبیٹنٹ ہے. کمبیٹنٹ وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہتھیار اٹھا کے آتا ہے. میدان جنگ کے اندر اگر کوئی نرس موجود ہے تو وہ بھی کمبیٹنٹ نہیں ہے. تو فوجی اگر اپنے گھر پہ سو رہا ہے تب بھی وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے. کمبیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں وہ آپ کے سامنے اعلان جنگ کیے ہوئے ہتھیار لے کے آ گیا. تو اس استدلال کے اوپر تو پھر طالبان کا مقدمہ تسلیم کرے نا. ان کے نزدیک جمہوریت کفر ہے اور پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ کمبیٹنٹ ہو گئے. نجم صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ حافظ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب حفظ اللہ اور بہت صاحب علم ہے. غامدی صاحب کے اوپر تنقید پہ بھی ان کا بڑا کام ہے. انہوں نے, ہم نے جو احمد جاوید صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے ایک آیت پیش کی تھی سورہ انفال کی. اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جو ہمارے یہاں فقہی روایت موجود ہے اس کے اندر جہاد کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا, اقدامی اور دفاعی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ اقدامی جہاد سے متعلق نہیں, دفاعی جہاد سے. اور یہ جو حماس نے جو کچھ کیا ہے نا یہ دفاعی جہاد ہی, اقدامی نہیں ہے. دنیا کے اندر آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو دفاع لوگ کرتے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے دفاع کیا. مثلا آپ ابھی میرے اوپر حملہ آور ہو جائے تو میں دفاع کے لیے کسی استدلال کو نہیں دیکھوں گا. یہ حقیقت بھی ہے کہ اسرائیل غاصب ہے, وہ آکیوپائر ہے. یہ مقدمہ ہندوؤں کا آپ تسلیم کریں کہ مسلمان غاصب ہے, مقدمہ اسرائیل غاصب ہے. پہلے ذرا اس کو ڈیکوڈ کریں, کیا چیز ہے اسرائیل غاصب ہے؟ بھائی اسرائیل کو وہاں پر عالمی قوتوں نے آ کر بٹھایا ہے. وہی عالمی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت 57 اسلامی ممالک کی لکیریں کھینچی. تو یہ مقدمہ طالبان پیش کرتے ہیں کہ یہ غاصب ہے پاکستانی. انہوں نے ڈیورنگ لائن کو لائن بنا کر سرحد کو تقسیم کر دیا. یہ سرحد تو عالمی سرحد ہے, اس میں ہمارے پختون یہاں پہ رہتے ہیں. اگر میرے گھر پر آپ کسی کو لا کے بسا دیں گے اور وہاں پر تو یہ ہندوؤں کے گھر پہ 1000 سال تک جو ہم یہاں پر آ کر بسے رہے, مثال کے طور پر بھائی گھر تو گھر تھا جس وقت تک میرا گھر تھا. بھائی ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں ہم بھی غاصب اور اسرائیل بھی غاصب ہے. اب دونوں کا کیا کرنا ہے؟ ہاں, اب اگر دونوں کو کرنا تو سب سے پہلے اپنی زمین چھوڑیں, ہندوؤں کے حوالے کریں اور جائیں عرب ممالک میں واپس, پھر اگلوں سے بات کریں گے. تو دنیا کے اندر جو ہے یہ تو جگہ بھی پتہ ہے ہم لوگوں کو, تو وہ بھی ہماری تو اصل بھی نہیں پتا, DNA کروانا پڑے گا, پتہ لگے ہم یہیں آریائی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو ہے نا کھڑا ہو جانا, وہی کھڑے کہاں ہوئے پہلے تو یہ بتائیں. وہ جرگمالی چھپانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. اب آپ جانتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کس قسم کی اسرائیل کے پاس ہے, امریکہ کے پاس ہے, تو ڈھونڈ لیتے ہیں جا کے جرگمالی. تو ہم نے بھی ایک ایبٹ میں چھپایا ہوا تھا, یہاں لے گا نا ڈھونڈ کے پکڑ کے. اس میں ہماری تو کوئی بہادری اور کامیابی نہیں ہے. یعنی اس کے بعد کہ ہم لوگ بہت دلیر ہو گئے. وہ 12 سال تک وہاں ڈھونڈ رہا تھا افغانستان میں, وہ ہمارے یہاں محلے سے مل گیا. تو اس میں ہماری دلیری اور بہادری کیا ہے؟ منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جی کیا ہو گیا. میں نے آپ کے پروگرام میں آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جب فتح ملتی تھی تو آپ کی ماں, بہن, بیٹیوں کو لونڈی بنایا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ آپ کی باج گزار ہوتی تھی, ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا تھا اور آپ لوگ غلام بنتے تھے. یہ دنیا کا عرف ہے, یہ کام ہم نے بھی کیا اور ہمارے ساتھ بھی ہوا. خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں کم سے کم یہ اتنی مہذب ہو چکی ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے ملکوں میں نیند خود مختاری دے دیتی ہیں. اس کو ہونے دیتی ہیں کہ آپ ترکی بنا لیں, آپ ملیشیا بنا لیں, اور ہم اس کے مقابلے میں کہاں کھڑے کہ شوکت کفر کا خاتمہ کرنا ہے. آپ کی اسی بات سے مہذب فاتح والے وہ ترکیب سے ایک بھونچال کھڑا ہو گیا تھا. تقریباً آپ نے وہی بات دہرا دی. اب سوال تو یہ ہے نا کہ آپ کے سامنے 80,000 مار دیے, 16,000 بچے مار دیے, اور کیسے کیسے مظالم ہوئے, حاملہ خواتین کے ساتھ کیا ہوا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. تو ہم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چونکہ 2000 سال پہلے وہ غلامی کا زمانہ تھا اور لونڈیاں بناتے تھے اور غلام بناتے تھے تو ٹھیک ہے وہ بڑا ظلم تھا. اس کے جو اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت چھوٹا سا ظلم لگ رہا ہے, لیکن ہم تو اپنے عہد کو دیکھیں گے نا. اب ہمارے عہد کے اندر جو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ کیسی تہذیب ہے؟ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے. سیدنا حسین کو اگر یہ محسوس ہوتا تھا کہ جو حکومت وقت ہے وہ استبدادی ہے اور وہ کھلے کفر کا ارتکاب کر رہی ہے, اس صورت میں ان کو یہ دینی جواز مل جاتا ہے کہ وہ سرحدوں پہ جائیں, ایک پیرلل حکومت تشکیل دیں اور اس کے بعد اپنی صلاحیت کا جائزہ لیتے ہوئے اقدام کر دیں. اور پھر اقدام کے بارے میں جو بھی معاملہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا وقت کے ساتھ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ اس سطح کی کوئی بغاوت نہیں تھی, یہ اس سطح کا کوئی اقدام نہیں تھا. ان کو ایک علاقے کے لوگوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے, وہ اس علاقے میں جا کر جائزہ لینا چاہتے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. جب وہ گئے ہیں, جو وقت کی حکومت ہے وہ تو اس جائزے کو بھی بغاوت پہ معمول کرے. اس نے وہی استبدادی
استبدادی رویہ اپنایا جو استبداد اپناتا ہے. لیکن اس موقع پر کیا ہوا, ان کا جو مکالمہ تاریخ کے اندر نقل ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اعلاء کلمۃ اللہ کا جہاد کرنے جا رہا ہوں. جو 3 آپشن سامنے آئے ہیں وہ تو تاریخ کے دریچوں میں موجود ہے نا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اقدام سے متعلق تو کئی تعبیرات ہیں نا. خود شیعوں میں اس کی 8 سے 10 تعبیرات ہے کہ کیوں امام نے قدم اٹھایا, کیونکہ ہر تعبیر کے اوپر اعتراضات ہے. اور اہل سنت کے یہاں بھی 2 سے زائد تعبیرات ہے کہ امام کا یہ قدم کیا تھا. ایک تو وہ جو حسین الیاس صاحب نے بیان فرمایا, اور ایک دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں معاہدہ والا, اور تیسرا اس کے اوپر مطلب کچھ لوگوں نے جو اسلامی حکومت وغیرہ کے جو جدوجہد کرنے والے وہ سب اسی کو لیتے ہیں. جب بھی یہ بحث حماس والی ہماری جب دلائل کے اختتام پہ پہنچتی نا, تو میرا تجربہ یہی رہا کہ وہ یہیں پہ بات آتی ہے. ہاں, لیکن اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ ذرا پوچھا جائے نا کہ وہ معاہدے کی کاپی کہاں ہے, جس کو بنیاد بنا کر ایک پوری کی پوری عمارت تعمیر کی کاپی کہاں ہے اس نہیں, وہ امام حسن علیہ السلام سے جو امیر معاویہ کا ہوا تھا وہ تو سب ہوا تھا. اس کی کوئی تاریخ کا مسلمہ دستاویزی ثبوت ہے جس کے اندر یہ شرط طے کی گئی ہو. یہی معاہدات تھے جن کے تحت جس وقت صلح ہوئی ہے تو یہی اہل بیت ہیں جن کے وظائف مقرر کیے گئے ہیں. 5 ملین درہم دینار ان کو ملتے تھے اسی فاسق ظالم حکمران سے جس کے بارے میں آپ آج باتیں کرتے ہیں. وہ لیتے ہوئے تو ظاہری بات ہے وہ ظالم نے ان کا پورا حق اقتدار غصب کیا, تو اب اگر ادھر سے کچھ ملتا تھا تو ان کو اپنا حق مل رہا تھا نا. مطلب حق سے بہت کم مل رہا اگر یہ مان بھی لیا. اچھا, کیا حق ہے یہ, مطلب مثال کے طور پر دینی لحاظ سے کون سا حق طے ہوا ہے جس کے تحت آپ کو پیسے ملے؟ حضور کی آل اولاد کے لیے جو نان نفقے کی ساری ذمہ داری وہ تو بیت المال کی نان نفقے کی ذمہ داری تھی نا. جو معاہدے میں لین دین ہوئی ہے وہ سیاست کے اصولوں پر ہوئی ہے, وہ ایسا نہیں ہوئی ہے مثال کے طور پہ نان نفقے کے لیے آپ پیسے دے دیں. اس میں لاکھوں درہم دینار باقاعدہ جا کے وصول کیے جاتے ہیں. اس میں اب انہوں نے بات کی اس کی ریسیونگ تاریخ میں ملتی ہے اس طرح سے جیسے اس کی ریسیونگ اسی طرح ملتی ہے جیسے معاہدہ ان کے پاس ہے. ہر سیاسی معاہدہ وہ حالات اور واقعات کا پابند ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ایک تعبیر مذاق بن گئی کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے. ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا, آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا, کون سے مرد حر آصف علی زرداری صلی اللہ تعالی, یہ انہوں نے ایک بات کی تھی. یہ بات آپ لوگوں کے فکر پر اگین ایک یہ چارج ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے جہاد کو تقریباً معطل ہی کر دیا ہے اور بالکل لوگوں کو ایسا سبق سکھا دیا ہے کہ مولویوں کے خلاف روزانہ جہاد کرتے ہیں. ہماری تو پوری فکر ہی جہاد ہے. ہم نے تو جہاد کو ترکہ کیا. ہم تو ہر وقت جہاد میں, بلکہ ہمارے تو دفاعی جہاد ہے. ہمارے تو لوگوں کو پکڑ کے تو ہمارے تو جہاد پہلے دن سے جاری ہے. ہمارے تو اکابرین کو ہم نے تو وہ بنیادیں رکھ دی ہیں کہ مخاصمت کی کہ اب ہمارے ساتھ تو ہر وقت جہاد ہوتا رہے گا. ہمارے تو اکابرین نے ہجرت کی ہے اس جہاد کی وجہ سے. کہ وہ آپ کی ہجرت پر بھی لوگ سوال اٹھاتے کہ تو کیا عربی کا مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ, کہ یہ تو اردو کا بھی ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پنجابی میں بھی وہ تو آپ پہ. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ حسن الیاس صاحب اور شمس الدین حسن چگری صاحب موجود ہیں. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, خیریت؟ پچھلے پوڈ کاسٹ کی یادیں ابھی ہماری ختم نہیں ہوئی کہ ہم نے ایک دفعہ پھر آپ کو زحمت دی, بہت شکریہ. بہت عنایت. اچھا دیکھیں, اس وقت جو مسئلہ زیر بحث ہے اور بہت زیادہ ہی زیر بحث ہے اب تو, اور اس میں ہمارے پلیٹ فارم سے بھی کچھ گفتگو اس طرح کی گئی ہے کہ وہ اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے, تحسین بھی ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جس کا جو نقطۂ نگاہ ہے وہ اس کو پیش کر رہا ہے. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پوری بحث ہے یقیناً آپ کے سامنے ہے, اور اس میں حماس کے حوالے سے جو سب سے اہم سوال جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جو 7 اکتوبر کی جو کارروائی تھی, کیا یہ کوئی دینی جواز رکھتی ہے یا کوئی مذہبی جواز رکھتی ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی نفسیات تو یہی ہے کہ اس وقت ہم غلامی اور محکومی میں وقت ضرور گزار رہے ہیں, لیکن اس غلامی سے نکلنے کے لیے کوئی عملی اقدام تو اٹھانا پڑے گا, کچھ تو کرنا پڑے گا کہ ہم اس غلامی کی زنجیر کو توڑ کے آگے بڑھیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ جب اس کو مذہبی تناظر میں, خالصتاً مذہبی تناظر میں اس حملے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی اس کی توجہ نظر آتی ہے؟ لیکن دنیا میں جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کے 2 پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ اسی جذباتی رمق کے اندر بہتے ہوئے اپنے حق کو استعمال کرنے کی بحث کریں اور کہیں کہ بھئی یہ استبداد ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تھا, تاریخی اعتبار سے یہ سرزمین ہماری ہے, لہٰذا ہم کوشش کر کے اس کو واگزار کروائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اقدامات کے نتائج نکلے ہیں اس کی ریورس انجینئرنگ کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ جو کچھ آپ کو حاصل تھا ان اقدامات کے نتیجے میں اس میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی. میرے نزدیک اس معاملے میں جو دینی بحث ہے وہ ایک پہلو سے تو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ جب تم اقدام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو دین کبھی بھی آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتا جو علم اور عقل کے استدلال سے ماورا ہو. مثلاً یہ
کہ میں اکیلا شخص کھڑا ہوا ہوں، میرے سامنے کسی برائی کا ارتکاب ہوتا ہے، برائی کا ارتکاب مسلمہ حقیقت ہے، دین جب بھی مجھے اس برائی کے بارے میں کسی رد عمل کی ہدایت دے گا تو ایک اصول دین میں زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی استطاعت سے بڑھ کر دینی لحاظ سے کسی چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا جاتا۔ میرے سامنے 5,000 لوگ مل کے کوئی توہین کا کام کر رہے ہیں، کوئی خلاف اسلام کام کر رہے ہیں، مجھے یہ حق تو حاصل ہے کہ میں اس کو روکوں، لیکن میرا یہ جو حق کو ایکسرسائز کرنے کا عمل ہے کہ دین نے مجھے اس کا مکلف ٹھہرایا ہے، تو ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس ضمن میں جو کچھ روایتیں آپ پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید کا استدلال ہے، وہ سب کا سب دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ اگر آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، قوت، استطاعت، طاقت ہے، تو آپ یہ کام کر ڈالیں، ہاتھ سے کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں، زبان سے کر سکتے ہیں زبان سے کریں۔ یہ جو تدریج خود روایت کے اندر آئی ہے، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایمان کی ادنا صورت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ذالک اضعف الایمان، اگر تم کوئی چیز ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے دل میں برا جانو۔ سوال یہ ہے کہ ایک چیز کی میں طاقت اور قدرت ہی نہیں رکھتا، میرے سامنے 50 پہلوان آگے ہیں تو میں تو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ میرے ایمان کی کمی کا باعث کیسے بن سکتی؟ تو خود روایت پہ غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ میں طاقت اور قدرت رکھتا تھا، ان لم یستطع کے الفاظ آتے ہیں، رکھتا تھا پھر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ ایمان کی کمزوری کی باعث بنتی ہے۔ تو یہ جو حماس کا پورا قضیہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور بعض میں نے دیکھا لوگوں نے اس پر یہ بھی بحث کی کہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے، جو قرآن مجید کے اندر چیز آئی ہے یہ تو اقدامی چیز ہے، اگر اس کے بارے میں دفاعی صورت میں اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اور وہ ایک روایت بھی لوگ پیش کرتے ہیں جی 12,000 کا لشکر ہو تو وہ ہمیشہ غلبہ اور فتح پا لے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اندر اتر کے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر یہ کہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر اتنی تعداد ہو تو وہ تو فتح پائی لے گی، تو جس کانٹیکسٹ میں کہا ہے، جن لوگوں کو کہا ہے، ہم جانتے ہیں حنین کے اندر 12,000 کا لشکر تھا، اول اس کو وہ فتح کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لیکن پھر دوبارہ اس نے کوشش کی تو کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو پیغمبر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ایک زمان و مکان اور ایک اطلاق کے پس منظر میں ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جنگ کا تعلق افرادی تعداد سے ہے ہی نہیں، آپ کے پاس 12,000 ہوں یا 12 کروڑ ہوں، جنگ کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے، جنگ کا تعلق ویژن سے ہے، جنگ کا تعلق معیشت سے ہے، کتنے دن آپ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ اٹھاتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے آتے ہیں۔ خود قرآن مجید نے جس موقع پر یہ صورتحال ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کو کہا ہے کہ اپنا ہاتھ قتال سے روکو، اور جب موقع پیدا ہو گیا ہے، وہ موقع کیسے پیدا ہو گیا ہے کہ جو مخاطبین موجود ہیں وہ علم اور استدلال سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو صورتحال ہوئی ہے، زیادہ لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ غلبے کی صورت میں نکلا یا مغلوبیت کی صورت میں نکلا؟ اگر مغلوبیت کی صورت میں نکلا، جو کچھ حماس کے پاس پہلے سے تھا، جو ان کے پاس گرد و پیش کی ریاستوں میں مدد تائید تھی، اس کا خاتمہ ہوئی یا اس میں افزونی ہوئی، تو یہ چیز فیصلہ کر دے گی کہ آپ کے پاس طاقت تھی یا نہیں تھی۔ اس میں قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت تھی تو فیصلہ کن ہو جانی چاہیے تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حماس کو شکست ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں 50-60 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں۔ یہ تو آفیشیل نمبر ہے، ورنہ 80,000 تک کا 80,000 نمبر تک لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس میں حاصل ہوا کیا؟ سوال یہ ہے، گرد و پیش میں جو سلطنتیں آپ کی پراکسی کے طور پہ مدد کرتی تھی، ان کا خاتمہ ہو گیا، ان میں حکومتیں ختم ہو گئیں، اور اسرائیل اس وقت جس جگہ پر پہنچ چکا ہے، یعنی جو منادی ہم اتنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا، ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب کر رہے ہیں، ہر آدمی جو یہ بتا رہا ہے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھیں۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حماس فتح کے دہانے پہ پہنچی ہوئی تھی، ان دانشوروں کی بزدلانہ گفتگو کے نتیجے میں اس کو شکست فاش ہوگی۔ نہیں بھائی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جس طرف تم دوڑ رہے ہو آگے کھائی ہے، اس کھائی سے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ اگر تم اپنی نسلوں کو اس کھائی سے نہیں بچاؤ گے تو تم اس میں گرو گے۔ اور یہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک نفسیات پیدا ہوگی نا کہ ہر شکست کو آپ عظمت کی گلوریفیکیشن میں لے کے چلے جاتے ہیں، گویا ایک داستان آپ نے رقم کر دی۔ بھئی یہ داستان مسلمان اس سے پہلے رقم کرتے چلے آئے، شاملی کی جہاد میں نہیں داستان رقم ہوئی، بالاکوٹ کے اندر یہ داستان رقم نہیں ہوئی، اسامہ بن لادن نے جا کر یہ داستان رقم ہوئی۔ تو یہ عظمت کی جو داستانیں ہیں، یہ لوگوں کو قصے اور کہانی اور فکشنل رائٹنگ میں بڑی مدد دیتی ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خود اسلام آباد میں آپ نے دیکھا جس وقت یہ اقدام ہوا تو پاکستان کے سب سے بڑے عالم کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو آج حماس جنگ بندی پہ کیوں آمادہ ہوئی؟ یعنی کیا حماس نے جنگ بندی پر آمادگی کو قبول کرنے کا
یہ اعلان نہیں کر دیا کہ اس جنگ میں ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے. تو شکست تو ہو گئی. اب آپ بحثیں کرتے رہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے. اور اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے، میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں، وہ دور طالب علمی میں جس وقت سقوط طالبان ہوا افغانستان چلے گئے، اور وہ سب تقریریں اور سب ان کو نویدیں یاد تھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فرشتے اتریں گے قطار اندر قطار اور یہ سب کچھ ہوگا. وہ پکڑے گئے. پکڑے جانے کے بعد وہ جیل میں گئے اور کئی سال جیل میں رہے. وہ جب جیل سے واپس آئے نا تو میری ان سے ملاقات ہوئی. بالکل میری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا کیا صورتحال تھی. انہوں نے کہا میں نے جیل میں وہ مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ اللہ اور رسول کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہوتے تھے اور دین سے وہ دور ہو گئے، مرتد ہو گئے. اور وہاں جو روٹیاں آتی تھیں وہ کھا کھا کے پاگل ہو جاتے تھے، پیٹ ان کے پھول جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہاں ہے خدا کی مدد جس کو تم ہمیں دکھاتے تھے. تو ذرا دشت لیلہ کے صحراؤں میں کنٹینر کے اندر بند کر کے مسلمانوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو اپنے پسینے کے اندر ڈوب کے وہ لوگ مر گئے. تو ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل ہے، یعنی اس نسل کو کچھ آپ سائنس ٹیکنالوجی کچھ دین کچھ ان کے پیچھے خاندان ہوتے ہیں، آپ سوچیں ان کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ عظمت کی داستانیں بتا کر ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ہم حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے ان کو آمادہ نہیں ہونے دیتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ قوم کے محسن نہیں ہیں. مسلمان ملت کا جو درد ہے ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو ان تمام لوگوں کی مخالفت مول لے کر روک رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اس وقت قتال سے. یہ قتال و جہاد کا وقت نہیں ہے. اچھا یہاں سے کئی سوالات ہیں تو ہم کریں گے، شکری صاحب بھی سوال کریں گے. چائے لے آئیے آپ لوگ. اچھا دیکھیں ایک بات جو اس میں کہی گئی کافی وہ یہ کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ نتیجہ اس صورت میں نہیں دیکھتے کہ دنیاوی طور پر کامیابی ہوئی ہے نقصان ہے، ہم تو آخرت کو اپنی منزل بناتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ بھائی ٹھیک ہے لوگ شہید ہونے تھے وہ تو ہوئے، اللہ کی راہ میں ہی شہید ہوئے، نقصان ہونا تھا تو ہوا، وہ تو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم تمہیں جان کے کمی نقصان سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے آزمائیں گے. دو اچھائیوں میں سے ہاں شہادت یا تو یہ تو سب ایک گرینڈ اسکیم کا حصہ ہے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر آخرت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر زمین کا خطہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ یعنی دنیا کے اندر تو آپ کو ٹینجیبل فائدہ چاہیے، وہاں جا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیریٹری ہمیں چاہیے. تو یہ ٹیریٹری لینا وہ بھی مذہبی بات کہتے ہیں کہ بھائی وہ مذہبی ضرورت ہے ہماری، وہ بیت المقدس لینا. مذہبی ضرورت جو ہے وہ اگر آپ کی ہے تو مذہبی ضرورت دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی مذہبی ضرورت جو ہے اس کے لیے تو پہلے مذہبی استدلال آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر یہ ذمہ داری عائد کرے. میں اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. مثلا آج حرمین پہ حملہ ہو جاتا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حرمین پہ ماضی تاریخ کے اندر کئی دفعہ حملہ ہوا ہے اور کئی دفعہ اس کی دیواریں گرا دی گئی ہیں. یہ پھر سے نو تعمیر شدہ عمارتیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. یہ سب کچھ ہوا ماضی کے اندر. تو مثال کے طور پہ آج حرمین پہ حملہ ہو جائے اور ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو حرمین کے قریب آئے گا وہ مارا جائے گا. تو دین کی یہ ہدایت کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور بنی اسماعیل کی یہ ذمہ داری کہ آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، تب بھی یہ اجتہادی طور پر اگر آپ اقدام کرتے ہیں تو خودکشی کے مترادف ہوگا کہ آپ اس کے تحفظ کے لیے چلے جائیں اگر دینی استدلال بھی ہو. سوال یہ ہے کہ دینی استدلال تھا نا، یہ دینی استدلال صحابہ نے تو نہیں کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ جی کٹ مر جاتے ہیں، ہمیں تو کیا ہے اللہ اور اس کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے تو اصل چیز تو آخرت ہے نا، تو ہم چلے جاتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ بھائی ہمارا مقصود ہے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالنا. اور لوگوں نے جب تبصرہ کیا کہ بھائی یہ تو بزدلانہ اقدام ہے تو اس موقع پہ قرآن مجید نے کیا کہ فتح مبین کی نوید ہے یہ. تو یہ چیز کہ جی آپ آخرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے جو آپ نے دنیا میں کرنا ہے اگر تو دین کے مطابق کرنا ہے تو دین کا مزاج تو یہ ہے، اور اگر آپ نے جنونیت کے تحت کرنا ہے، فاشسٹ جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے تو وہ آپ کریں. کر کے آپ نے دیکھ لیا. مذہب کا نام مت لیں اس کو. جب آپ مذہب سے لیبل کرتے ہیں تو مذہب جب آئے گا درمیان میں تو اخلاقیات کو بھی لے کر آئے گا. وہ سب سے پہلے پوچھے گا نان کمبیٹنٹس پہ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے، پھر وہ یہ چیز بھی لے کے آئے گا تم نے معاہدات کیے ہوئے، ان معاہدات کی پیروی کی ہے. پہلے ان معاہدات کو اعلانیہ توڑنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے جس وقت خدا کا عذاب آ گیا ہے پیغمبر کی موجودگی میں، اس وقت بھی پہلا استثناء سورہ توبہ میں بیان کر دیا جن سے معاہدہ ہوا ہوا ہے ان کے معاہدے خاتمے ہوں گے. تو یہ جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جنگ کی اخلاقیات ہے ہمارے ہاں، جنگ ظلم و عدوان کے خلاف ہوتی ہے، اس میں نان کمبیٹنٹس کو آپ حملہ آور ہوتے ہیں. وہاں پر بھی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اگر میدان جنگ میں، عین میدان جنگ میں، یہ بحث ہمارے ہو رہی ہے نا کہ جی جن لوگوں کو حماس نے وہاں پر اغوا کیا
وہ تو ان لوگوں کو ووٹ دیتے تھے اور ان کو پیسہ نہیں، دیتے اس سے تھے. آگے بھی ایک بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اسرائیل میں 18 سال سے عمر جتنے لوگ ہیں وہ سب ملٹری ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، یا وہ بالجبر ان کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آرتھوڈاکس جیوز جن کو استثناء تھا وہ استثناء بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو ایک یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر کوئی سویلین نہیں ہے، یہ ایک فوجی چھاونی ہے، اور فوجی چھاونی پہ اگر حملہ کیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مذہب کے خلاف ہو. ہاں، اس اصول پہ تو پاکستان کے اندر جن لڑکوں نے NCCA میں حصہ لیا ہے ان سب کو بھی طالبان کو مارنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی کمبیٹنٹ ہیں. کمبیٹنٹ وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہتھیار اٹھا کے آتا ہے. میدان جنگ کے اندر اگر کوئی نرس موجود ہے تو وہ بھی کمبیٹنٹ نہیں ہے. تو فوجی اگر اپنے گھر پہ سو رہا ہے تب بھی وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے. کمبیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں وہ آپ کے سامنے اعلان جنگ کیے ہوئے ہتھیار لے کے آ گیا. تو یہ جو تعریفیں اس طرح کی ادنا مماثلتیں تلاش کی جاتی ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ کر لیا، تو اس استدلال کے اوپر تو پھر طالبان کا مقدمہ تسلیم کرے نا. ان کے نزدیک جمہوریت کفر ہے اور پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اب وہ کمبیٹنٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جتنی باتیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ جواز اب ان کو کیوں نہیں دیتے؟ یعنی اسرائیل اگر یہی اطلاق کرے کہ بھئی ہم تو ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ایک کمبیٹنٹ تنظیم کے ساتھ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں، وہاں پر تو آپ آتے ہیں بے گناہ عورتوں اور بچوں اور ان کو کر دیا آپ نے، تو یہ مقدمہ وہاں بھی تسلیم کریں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں میرے بھائی یہ چل نہیں سکتی آج کے معاشرے میں. اور چلانے کی کیا مطلب، اس میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر حماس کو فتح ہو جاتی تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، فتح نہیں ہوئی نا، شکست ہو گئی. آپ کے 50,000 بندے مارے گئے، وہ جو جن کو آپ پکڑ کے لائے تھے آج آپ ان کو واپس کر کے اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ فقہ اسلامی کی روح سے بھی ناجائز تھیں کہ آپ نے ایسی جگہ پہ حملہ کیا، لوگوں کو یرغمال بنایا جو عملاً نان کمبیٹنٹ ہیں. اگر وہ کمبیٹنٹ ہوتے تو آپ کو شاید کوئی جواز مل جاتا. اچھا، شگری صاحب نے مجھے ایک مضمون بھیجا قبلہ زبیر صاحب کا، وہ بہت صاحب علم آدمی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، جو انہوں نے جو ایک قانونی بات اٹھائی ہے، اگر آپ وہ سوال کی صورت میں پیش کریں. جی جی، کیونکہ آپ گفتگو کریں گے تو گفتگو میں کوئی رنگ آئے گا نا. آپ گفتگو کریں گے تو یہ چپ ہوں گے. اچھا جی، بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ نے مجھے اچھا لگا آپ نے پروگرام اب جوائن کیا ہمارا. نہیں میں تو ٹھیک. اچھا حسن الیاس صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اتنا ٹائم لگایا مکتب فراہی یا مکتب غامدی میں، اور آپ کو جو اللہ نے علم اور معرفت سے نوازا ہے، اور جتنا ٹائم آپ نے اس میں لگایا تو میرے حساب سے آپ کم از کم مجتہد فی المذہب ہے. ہم اصول فقہ میں جو مجتہد کی قسمیں پڑھتے ہیں نا، تو کم از کم غامدی صاحب کے مکتب یا فراہی جو بھی آپ نام دیں، تو اس میں آپ کم از کم جو ہے اس وقت میرے خیال سے مجتہد فی المذہب زیادہ ہے. سے تو زیادہ کیا ہے وہ پھر مجتہد مطلق بنیں گے تو الگ مکتبہ فکر بنے گا نا. اللہ نہ کرے. وہی نئے ایک مکتبہ فکر کی بنیاد ڈالنی پڑے گی. شگری صاحب کی جو ہے نا تعریف میں خیر نہیں ہوتی. میں منتظر ہوں ابھی بم گرے گا. نہیں کوئی تو طالب علمانہ ایک دو سوالات میرے ذہن میں. تو پہلے تو وہ جو بیچ میں ذکر میں کر رہا ہوں وہ تو پوچھ لے پہلے. ہاں اسی پہ اس سے پہلے میں ایک اور چلے پہلے آپ پوچھ لیں اپنی ترتیب سے پوچھ. نہیں تو اس میں ابھی ایک حدیث کا آپ نے حوالہ دیا نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تو مکتب غامدی کے روح سے اس حدیث کی وضاحت کس طرح ہے؟ یعنی کیا ایک فرد ہے جو مختلف اوقات میں، مثال آج میرے پاس ید سے برائی کو روکنے کی طاقت ہے تو میں وہ استعمال کر لوں، کل میرے پاس وہ طاقت نہیں رہی صرف بولنے کی طاقت ہے تو وہ استعمال کروں، اس کے بعد کوئی ایسا ٹائم آتا ہے جس کے اندر میں بول بھی نہیں سکتا ہوں تو اس کے اندر میں خاموشی اختیار کروں، یا یہ الگ الگ ان کے لیے ہے؟ یعنی پہلا ید جو ہے وہ انتظامی جن کے پاس اتھارٹی اور اختیارات ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے، دوسرا جیسے آپ جیسے اصحاب علم و دانش ان کو مخاطب کیا گیا، اور تیسرا جو بالکل بیچارے عام جو لوگ جو بول بھی نہیں سکتے. تو اس کو تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں ہمارے ڈسکورس کے اندر جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی عملی ہدایت آپ کے پاس آتی ہے تو اس کا سررشتہ اور اصل دریافت کی جاتی ہے. وہ سررشتہ اور اصل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب تم ایمان لے آتے ہو تو ایمان کے کچھ لازمی تقاضے ہیں جن پر تم نے کھڑا ہونا ہے. اس ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے. آپ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. تلقین اور نصیحت اس کے بارے میں انسان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کس کو کرنی ہے.
جو آپ کا دائرہ اختیار بنتا ہے اس کے اندر اس کا ظہور آپ سے آپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے. ہمارے یہاں بسا اوقات بہت ساری چیزیں بڑے گہرے فلسفیانہ مباحث میں چلی جاتی ہیں، وہ اپنے اندر بڑی سادہ کامن سینس کی حقیقتیں رکھتی ہیں. آپ جس وقت باپ بنتے ہیں، باپ بننے کے بعد آپ کو کوئی فلسفہ، کوئی مذہب، کوئی کلام پڑھنا پڑتا ہے کہ جو بیٹا آپ کی آغوش میں ہے اس کے معاملات کو آپ دیکھیں. پڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں پڑھ لے تو بہتر ہوگا، لیکن یہ جو حق آپ کو ملتا ہے یہ حق فطری طور پر آپ اس اساس سے اخذ کر لیتے، اس لیے کہ وہ بچہ آپ کی آغوش میں ہوتا ہے، آپ اس کی پرورش، تربیت، پرداخت، نشو و نما کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے آپ کو یہ حق مل جاتا ہے کہ جس وقت تک یہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتا اس وقت تک میں اس کے بڑے فیصلے کروں گا. تو یہ جو حقوق اور فرائض کی پوری بحث ہے یہ ہر انسان اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے خود بخود طے کر رہا ہوتا ہے. اس سے آپ کا ایک دائرہ اختیار بنتا ہے. مثال کے طور پہ میں اس وقت یہاں مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں، ان کے کچھ حقوق مجھ پر عائد ہوں گے، میرے کچھ حقوق ان پہ عائد ہوں گے، وہ طے شدہ ہیں. یہ مجھ سے میرے حق سے آگے بڑھ کے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں. تو دین اسلام میں یہ طے ہے کہ شریعت کی جو ہدایات آپ کو دی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی استطاعت کی حیثیت سے دی. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو وہ ہدایت آپ سے اٹھ جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، آپ نماز کو ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دے دی ہے، آپ جمع کر کے پڑھ لیں، آپ قصر کر کے پڑھ لیں. جو نماز کے متعین اعمال ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. تو جو حقیقت ہے اس کے مماثل پر آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جو حرمتیں ہیں ان کا آپ ارتکاب کرنے جا رہے ہیں تو قرآن نے بتا دیا کہ اگر استرار کی کیفیت ہے تو تم حرام کا بھی ارتکاب کر سکتے ہو. تو شریعت نے ہر جگہ پر عملی طور پہ احکام دے کر یہ بتایا ہے کہ جو بھی حکم ہے وہ تمہاری استطاعت سے متعلق ہے. استطاعت اٹھ جاتی ہے تو حکم اٹھ جاتا ہے. اب یہ جو حکم ہے کہ آپ نے نیکی کی تلقین کرنی ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، یہ ہر انسان سے متعلق ہے. اس میں کچھ ذمہ داریاں اضافی نظم اجتماعی پر بطور دینی ہدایت کی بھی ڈالی گئی ہیں، وہ الگ سے ڈالی گئی ہیں، لیکن ہر انسان اپنے دائرہ اختیار میں کام کرتا ہے. اب روایت کے اندر جب یہ بات آئی ہے کہ آپ اپنے سامنے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اللہ کے پیغمبر ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک باپ کو بھی کہہ رہے ہیں، ایک اسکول کے پرنسپل کو بھی کہہ رہے ہیں، ایک وقت کے حکمران کو بھی کہہ رہے ہیں. اب اس نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کا دائرہ اختیار کیا ہے. یہ برائی جو ہو رہی ہے کیا اس کے دائرہ اختیار میں ہو رہی ہے؟ مثال پر میرا بیٹا اگر کوئی فحش حرکت کرتا ہے تو یہ میرے دائرہ اختیار میں ہے کہ میں وہاں پر اگر اس کا کان لال کر سکتا ہوں تو کان لال کروں گا، ہاتھ سے روکوں گا. نہیں کر سکتا تو زبان سے بتاؤں گا. بچہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، یا مثال کے طور پر میرا بچہ نہیں پڑوسی کا بچہ ہے تو ہو سکتا ہے میں دل میں برا جانوں. تو ہر آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کے ساتھ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اٹھے اور معاشرے کے اندر ہونے والی برائی کو ہاتھ سے روکنے کو، اس کا وہ مکلف ہی نہیں ٹھہرایا گیا، وہ مکلف ہی دائرہ اختیار کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو روایت شروع میں بھی زیر بحث ہے، خود یہ روایت بتا رہی جب آخر میں کہا نا کہ یہ ایمان کی ادنا ترین صورت ہے. تو سوال یہ ہے کہ میرے اندر اگر طاقت، قدرت، صلاحیت، ملکہ، استطاعت نہیں تھی، 50 پہلوان آ گئے تو میں ان کو کیسے ماروں؟ تو یہ میرے ایمان کی کمزوری کا باعث کیسے بن سکتی ہے؟ یہ عقلی طور پہ بات باور ہی نہیں ہوتی. ایمان کی کمزوری کا باعث تب بنے گی کہ جب میں قدرت رکھتا تھا، 50 پہلوان میرے پاس بھی تھے، میں اس دائرے میں کھڑے ہوئے ایک عورت کی اگر عزت لٹی جا رہی تھی روک سکتا تھا، نہیں روکا تو ایمان کی کمی کا باعث ہے. پرنسپل تھا، برائی کا ارتکاب ہو رہا، نہیں روکا تو ایمان کی کمی کا باعث ہے. حکمران تھا، طاقت رکھتا تھا، نہیں روکا تو ایمان کی کمی کا باعث ہے. تو روایت ہمیں یہی بات بتا رہی ہے کہ دائرہ اختیار کے اندر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر آپ نے کرنا ہے. استطاعت کے لحاظ سے دین کے اندر احکامات آپ سے متعلق ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، دوسرا جو نجم صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ حافظ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب حفظ اللہ بہت صاحب علم ہے. غامدی صاحب کے اوپر تنقید پہ بھی ان کا بڑا کام ہے. تو انہوں نے، ہم نے جو احمد جاوید صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے ایک آیت پیش کی تھی سورہ انفال کی. تو اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جو ہمارے ہاں فقہی روایت موجود ہے اس کے اندر جہاد کو 2 بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا، اقدامی اور دفاعی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ اقدامی جہاد سے متعلق نہیں، دفاعی جہاد سے. اور یہ جو حماس نے جو کچھ کیا ہے نا یہ دفاعی جہاد ہے، اقدامی نہیں ہے. میرے خیال سے یہی ان کا مطلب تھا. تو ایک تو یہ آپ بتائیں کہ آپ لوگ کا جو فہم دین ہے اس میں اقدامی اور دفاعی کی کوئی تقسیم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے اس سوال. ہمارے یہاں برصغیر کے اندر 21ویں صدی میں جہاد و قتال سے متعلق جو بحثیں پیدا ہوئی ہیں اور مستشرقین نے بڑے پیمانے پہ اس پہ اعتراضات کی، دنیا کا عرف بھی بدل رہا تھا. تو پہلے تو یہ سب جہاد و قتال ہی کرتے تھے، اسی طریقے سے غلبہ آتا تھا.
اس پر ایک پورا کا پورا معذرت خواہانہ مکتب فکر ڈیولپ ہوا، جس کی بنیاد اگرچہ ہمیں شبلی کی نظر آتی ہے، لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب کے یہاں سر سید کے سر سید کے یہاں بھی تھی، پنیکل پہ آ کے وہ پہنچی ہے، اور انہوں نے اسلام ہی کے پورے تصور جہاد کو دفاعی جہاد سے متعلق کر دیا ہے۔ دفاعی جہاد میں کرنا کیا ہے، اس کے لیے دین کسی چیز کو سرے سے موضوع ہی نہیں بناتا، اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ علم اور عقل کا معاملہ ہے۔ عقل اور علم کے جو مسلمات ہوتے ہیں اس بارے میں دین کو آ کر ابتدائی کوئی ہدایت دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ وہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دین کا اپنا جو دائرہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں وحی دی ہے، اسی طرح علم، استدلال، عقل اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ دنیا کے اندر آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو دفاع لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے دفاع کی ہے۔ مثلا آپ ابھی میرے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو میں دفاع کے لیے کسی استدلال کو نہیں دیکھوں گا، میرے پاس ایک لاٹھی ہوگی وہ اٹھا کے مار دوں گا، میرے پاس پین ہوگا وہ آپ کو چبھو دوں گا۔ تو دفاع میں فیصلہ خود انسان کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے اندر جو صلاحیت طاقت ہے میں اپنا دفاع کرنا ہے۔ تو عالمی طور پر دفاعی جہاد کے لیے کسی استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر ایک حملہ آور ہو گیا ہے، آپ نے اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، میں نے جان بچانی ہے، جان بچا کے بھاگ جاؤں گا، اس کو پتھر مار کے مر جانا ہے، مر جاؤں گا۔ یہ دین موضوع بحث ہی نہیں بناتا، اسی لیے دنیا بھر میں لوگ دفاعی جہاد کرتے ہیں، دفاعی جنگ کہیے اس کو، اس میں وہ کسی سے نہیں پوچھتے۔ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ نوعیت معاملہ کیا ہے؟ وہ نوعیت معاملہ یہ ہے کہ ایک مظلوم طبقہ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر حملہ ہو گیا راتوں رات، اب وہ اپنا تحفظ کر رہا ہے۔ اگر تو یہ صورتحال ہوتی اور اس میں حماس کے 50,000 لوگ شہید ہو جاتے تو ہم یہ بحث نہ کر رہے ہوتے یہاں پہ۔ یعنی دفاعی جہاد میں ہم ان حدود و شرائط کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو اقدام کی بات ہو رہی ہے جو قرآن مجید کے اندر بات ہو رہی ہے۔ تو اقدام کی یہ تقسیم تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ قرآن میں اقدام زیر بحث ہے، اطلاق غلط کر دیا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ دفاع نہیں کر رہے، وہ برسر پیکار ہیں اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ، اور اس سے پہلے اس قوت اور اس طاقت کے ساتھ آپ کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں کچھ رقبہ ان کے پاس ہے، کچھ رقبہ آپ کے پاس ہے، آپ دونوں بے وقت لڑائی اور مخاصمت کی ایک حالت میں، حالت جنگ میں ہیں۔ اس کے اندر اقدام دیکھا جاتا ہے کہ پہلا کس نے کیا، تو یہ تو امر واقعی ہے۔ لیکن اس میں اسرائیل تو 70 سال سے کر رہے ہیں نا، وہ مطلب تو یہ تو پھر ہمیشہ ہی دفاعی پوزیشن پہ نہیں، وہ تو اسرائیل بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ 70 سال سے یہ کر رہے ہیں ہم دفاعی پوزیشن میں۔ بھائی ایک کانفلکٹ کا ایریا ہے، اس کانفلکٹ کے ایریا کے اندر 2 لوگوں کے 2 نیریٹو ہیں اور دونوں برسر پیکار ہیں۔ لیکن ہم اپنا نیریٹو دیکھیں گے نا کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بھائی اسرائیل غاصب ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسرائیل غاصب ہے، وہ آکیوپائر ہے، اور فلسطین پر جنگ مسلط اس نے کی ہے۔ تو اس دلیل سے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ پھر یہ دفاعی بات ٹھیک ہے کہ بھائی جنگ تو وہ شروع کر چکے ہیں، وہ 70 سال سے چل رہی ہے، تو اس کے دوران جو ہم کر سکیں گے کریں گے، جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ تو یہ مقدمہ ہندوؤں کا آپ تسلیم کریں کہ مسلمان غاصب ہے یہاں پہ؟ یعنی اگر کوئی مقدمہ اسرائیل غاصب ہے، پہلے ذرا اس کو ڈیکوڈ کریں، کیا چیز ہے اسرائیل غاصب ہے؟ بھائی اسرائیل کو وہاں پر عالمی قوتوں نے آ کر بٹھایا ہے، وہی عالمی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت 57 اسلامی ممالک کی لکیریں کھینچی ہیں۔ تو یہ مقدمہ طالبان پیش کرتے ہیں کہ یہ غاصب ہے پاکستانی، انہوں نے ڈیورنگ لائن بنا کر سرحد کو تقسیم کر دیا۔ یہ سرحد تو عالمی سرحد ہے، اس میں ہمارے پختون یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو غاصب کی تعریف ہے، دیکھیں 2 چیزوں کو ہم لوگ بہت خلط ملط کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرا یہ گھر ہے، آپ نے آ کر جبرن مجھے وہاں سے نکال دیا اور ایک پوری کمیونٹی کو آباد کر دیا، کیا یہ معاملہ ہوا ہے وہاں پر؟ یعنی اس کو ذرا علم اور استدلال کی جگہ پر اتر کے دیکھنا چاہیے۔ ابتدا کے اندر یہ معاملہ انفرادی سطح پر شروع ہوا، اس وقت ان عالمی فاتحین نے فیصلہ کیا بھئی ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کو دنیا نے مار مار کے برا حال کیا ہوا ہے، ان کو ان کی اصل جگہ پر آباد کرو۔ وہ لوگ ان کو وہاں پر لے کر گئے، ابتدا میں وہاں کے مقامی باشندوں نے اپنی زمینیں ان کو بیچی ہیں۔ تو غاصب یعنی ابتدا تو غصب سے ہوئی نہیں، ابتدا تو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے زمین کی خرید و فروخت سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد عالمی قوتوں نے جن کا وہاں پر غلبہ تھا، جو وہاں پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے ان کی ایک ریاست و سلطنت بنانے کا اعلان کیا۔ تو آپ اس اعلان کو کہیے کہ اعلان غیر منصفانہ ہے،
اس کو غاصب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے آ کے حملہ آور ہو کے آپ وہاں پر بیٹھ گئے؟ اگر میرے گھر پر آپ کسی کو لا کے بسا دیں گے اور وہاں پر تو یہ ہندوؤں کے گھر پہ 1000 سال تک جو ہم یہاں پر آ کر بسے رہے، مثال کے طور پر بھائی گھر تو گھر تھا جس وقت تک میرا گھر تھا. بھائی ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں ہم بھی غاصب ہیں اور اسرائیل بھی غاصب ہے، اب دونوں کا کیا کرنا ہے؟ ہاں اب اگر دونوں کو کرنا تو سب سے پہلے اپنی زمین چھوڑیں، ہندوؤں کے حوالے کریں اور جائیں عرب ممالک میں واپس، پھر اگلوں سے بات کریں گے. تو دنیا کے اندر جو ہے یہ کی تو جگہ بھی پتہ ہے ہم لوگوں کا، تو وہ بھی ہماری تو اصل بھی نہیں پتہ، ڈی این اے کروانا پڑے گا، پتہ لگے ہم یہیں آریائی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو بحثیں ہوتی ہیں نا کہ غاصب ہے، مثلا یہ اس وقت کراچی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کراچی میں یہ کس کا کراچی ہے بھائی؟ کراچی سندھ کا صوبہ ہے. تو سب سے پہلے تو آپ مہاجرین غاصب ہیں جو ہمارے صوبے میں آ کے بیٹھ گئے، پھر پٹھان غاصب ہیں وہ یہاں پر آ کے بیٹھ. بھائی دنیا کے اندر آباد کاریاں ہوتی ہیں، خطوں کے اندر لوگ جاتے ہیں، طاقت آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کے پاس طاقت تھی جس زمانے میں، تو یہ سلطنت عثمانیہ نے جو طاقت کی ہے پوری دنیا میں، یا آپ اسپین چلے گئے یا آپ یہاں مشرق وسطیٰ سے آگے نکلے ہر جگہ پر، تو بھائی طاقت تھی. طاقت جب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ فیصلے کرتے ہیں، کمیونٹیوں کو آباد کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالتے ہیں. اسی پر دنیا چلتی ہے، آج بھی اسی پہ چل رہی ہے. یہ جو مثال کے طور پر یمن کے اندر حوثی باغیوں کو نکالنے کا بھی آپ نے پروگرام کیا اس کے اوپر، اس طریقے سے سعودیہ بڑا غاصب ہے. عمرے پہ جانا ہوتا ہے نا تو مشکل ہوتی ہے. کبھی چین پر کیا ہے غور مسلمانوں پہ کہ وہ غاصب ہے، کبھی پاکستان میں بیٹھ کے کیا بلوچستان کے خطے کے اندر جس طرح خان افقلات کے خلاف آپریشن، وہ غاصب ہے. بھائی طاقت جہاں پر آتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. طاقت آ گئی، انہوں نے فیصلہ کیا، ایک سلطنت کو وجود پذیر کیا. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ رو رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری آبا کی سلطنت تھی. لے لو واپس یار، آبا کی سلطنت تھی، نہیں لے سکے نا. تو حقیقت کو تسلیم کرو کہ عالمی نظم نے ایک ملک کو وجود پذیر کیا ہے، اسی عالمی نظم نے آپ کو بھی وجود پذیر کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مقدس مقام ہے اس کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دو، اپنے اپنے ملکوں میں رہو. تو ہم لوگ یہ جو اس وقت بحث کر رہے ہیں ہمارے مسلمان، مجھے تو کبھی کبھی ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ یہ سچ بھی نہیں بولتے. وہی غاصب کی بات کرو، ذرا اپنا مذہبی نیریٹو نکالو، فقہ کی کتابیں نکالو. آپ یہ کہتے ہو کہ پوری دنیا میں حق حکومت اگر کسی کو ہے تو مسلمانوں کو ہے، تو آپ تو پوٹینشیل غاصب ویسے ہی بن گئے. یعنی شوکت کفر کا خاتمہ کر کے صالحین کی حکومت قائم کرنی ہے، تو یہ غصب کا مقدمہ آپ لے کر کیسے آ رہے ہیں؟ آپ کے تو پوٹینشیل نیریٹو کے اندر ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے حکومت کرنی ہے. وہ تو اللہ کی حکومت قائم ہوگی نا. ہاں تو اللہ کے نام پر غصب کریں گے نا آپ، تو پھر اس کو تسلیم کریں. پھر یہ کیوں بات کرتے ہیں آ کر کے جی مثال کے طور پر ایک غاصب قوت وہاں پر آ گئی ہے، کشمیر میں بھی غاصب قوت وہاں پر، چیچنیا میں بھی غاصب قوت آ گئی، برما میں بھی غاصب قوت. بھائی عالمی عرف ہے، طاقت ہے، فیصلے کرتی ہے. آپ یہ کہیے کہ ان فیصلوں کو سیاسی بنیاد پہ ہم نہیں مانتے. مثال کے طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسرائیل پورا کا پورا فلسطین ہونا چاہیے، ہندوؤں کو لگتا ہے پورا کا پورا پاکستان ہندوستان کا حصہ بننا چاہیے، کسی اور سلطنت کو لگتا ہوگا کہ وہ اس کا. تو یہ آپ کا مقدمہ ہے نا، اس مقدمے کو علم استدلال کی بنیاد پہ پیش کریں. طاقت ہوگی تو مقدمہ تسلیم ہو جائے گا، طاقت نہیں ہوگی تو نوحہ پڑھتے رہیں گے. غاصب کہیں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، اس کو جو بھی کہیں، اس وقت 90% اس خطے پہ اس کی حکومت ہے. اس حکومت کو آپ گرانے میں کامیاب ہو جاتے تو میں بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے سلام پیش، نہیں کامیاب ہوئے نا بھائی. وہ غاصب ہے یا غاصب نہیں ہے، طاقت اس کے پاس ہے. اگر اس کو ہم ایک محدود کانٹیکس میں دیکھیں تو جو کالونائزرز کے خلاف دنیا بھر میں اب ایک نفرت پیدا ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو برطانیہ کے حکمران ہیں وہ افریقہ میں جا کے مافیا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو فرینچ سلطنت رہی ہے، جو اسپینش سلطنت رہی ہے، وہاں پر بھی سلسلہ ہے کہ بھئی جو کالونائزرز تھے ان سے ذرا کراہت کا اور اعلان برات کا اظہار ہو رہا ہے. تو ایک طرف تو جو ہماری جدید دنیا ہے وہ یہ سب نفرتوں کا اظہار کرتی ہے، لیکن دوسری جانب جب فلسطین کا قضیہ آتا ہے تو وہ وہاں سے کالونائزر سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. نہیں، کالونائزر وہاں پر فلسطین کے اندر تو کوئی عالمی استعمار آ کر نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر. تو اسی عالمی استعمار نے، مطلب اسی عالمی نظم نے وہ ریاست قائم کی. ہاں تو وہی عالمی ریاست یہ جو افریقہ میں جاتی ہے، باقی ملکوں میں جاتی ہے، وہاں پر وہ معافیا مانگ رہی ہے اپنے ان مظالم کے اوپر. تو ان جو ریاستیں ان کو وجود پذیر کس نے کی ہے؟ یعنی افریقہ کی جو سلطنتیں آپ کو نظر آتی ہیں، خود مختار ریاستیں نا وہ. نہیں کوئی خود مختار. دنیا کے اندر یہ لفظ مسلمانوں کو بولتے ہوئے 3 دفعہ توبہ کرنی چاہیے کہ ہم خود مختار خود مختار ریاست کیا ہوتی ہے بھائی؟ دنیا کے اندر عالمی قوتوں کا غلبہ ہے، انہوں نے نیم خود مختاری آپ کو آپ کے خطوں میں دی ہوئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے غزہ کے حوالے سے، اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ آپ خود مختار تھے نا اردن میں، آپ اگلی فلائٹ لے کے واشنگٹن میں پہنچے ہیں اور ان کے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہز ہائنس کی
آرا کے مطابق قضیے کا فیصلہ کریں گے اور ہم سب جا کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں. یہ خود مختاری ہے. اس کے 4 دن بعد سعودی عرب کے اندر سارے عالم عرب کے حکمران سر جوڑ کے کون سی خود مختاری؟ یہ سعودی عرب نے پہلے تو اسٹیٹمنٹ نکالا تھا، ٹرمپ صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کا رد کیا، اس کی مذمت کی، اس کا انکار کیا کہ ہم اس سولوشن کے لیے ریڈی نہیں ہیں. دنیا کے اندر جی پولیٹیکل میدان میں لین دین ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. آج امریکہ یہ فیصلہ کر لے مثال کے طور پہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، فیصلہ کر لے، اس وقت وہ فیصلے کی پوزیشن میں نہیں پہنچا. وہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک بڑی بات کر کے کتنی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ کہیں کہ جی ہم سب مل کر غزہ کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. وہ کہے گا اسرائیل اس سے پروٹیکٹ ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا. تو یہ جو عالمی سیاست ہوتی ہے اس کے اندر اسی طرح سے بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن امریکہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ عرب حکمران جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے لمحوں کے اندر ان کا فیصلہ بھی اس کی تائید میں ہو جائے. لیکن ابھی ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں یہ کہا کہ بھائی سیٹرڈے تک اگر سارے جو یرغمالی ہے وہ نہیں چھوڑے گئے تو وہ غزہ کو ہم جہنم بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن حماس نے تو دلیری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے نہیں چھوڑے، وہ تو 3 کر کے چھوڑ رہے ہیں، پھر 4 لاشیں چھوڑ دیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں کہ وہ بالکل خدا کی طرح تقدیر لکھ رہی ہیں ہماری. اگر کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنی کمزور قوت کے ساتھ تو وہ کوئی میسج تو دیتا ہی ہے ان کو. نہیں کھڑا نہیں ہوتا بھائی جان، ان کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے. دنیا کے اندر اسی طریقے سے نیگوسیشنز ہوتی ہیں، وہ عالمی طاقتیں ہوں یا علاقائی طاقتیں ہوں. نیگوسیشنز کے اندر آپ ڈیمانڈز رکھتے ہیں، وہ ڈیمانڈ دوسری طرف سے کچھ مڈل گراؤنڈ پہ آتی ہے اور آپ اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کھڑا ہو جانا، وہ بھائی کھڑے کہاں ہوئے پہلے تو یہ بتائیں. وہ یرغمالی چھپانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. اب آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کس قسم کی اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں جا کے یرغمالیوں کو. یرغمالی تو ہم نے بھی ایک ایبٹ آباد میں چھپایا ہوا تھا، یہاں لے گا نا ڈھونڈ کے پکڑ کے. تو اس میں ہماری تو کوئی بہادری اور کامیابی نہیں ہے. یعنی اس کے بعد کیا ہم لوگ بہت دلیر ہو گئے. وہ 12 سال تک وہاں ڈھونڈ رہا تھا افغانستان میں، وہ ہمارے یہاں محلے سے مل گیا. تو اس میں ہماری دلیری اور بہادری کیا ہے؟ منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جی کیا ہو گیا. تو یہ جو صورتحال ہے بھائی، آپ نے وہاں سے بندے پکڑ کے آپ لے آئے اپنے پاس، تو یہ طالبان روز اغوا کر کے لے جاتے ہیں، کراچی سے لے جاتے ہیں، کتنے بچوں کو لے جاتے ہیں، تاوان وصول کرتے ہیں. تو اس میں کوئی بہادری ہو جاتی ہے؟ یہ ناکامی ہو جاتی ہے. یعنی یہ جو مسلمانوں کے ہاں وقتی نوعیت کی حماس گاڑیوں میں جھنڈے لگا کے دندناتی ہوئی یرغمالیوں کو پڑھ کے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ نکلا بھی خلافت کا دوبارہ سے احیا ہو گیا. بھائی کیا ہوا یار؟ آپ کے 50,000 لوگ مار دیے، آپ کے پاس یرغمالی تھے، ان کے قیدی آپ کے پاس، انہوں نے زندہ آپ سے لینے کی بات کی، کچھ بارگین ہوئی، آپ بندے ان کے پاس. آپ کے پاس کیا ہے اس وقت؟ سوال یہ ہے. آپ کے پاس طاقت تھی، ارد گرد کے ممالک میں ان کی حکومتیں کہاں ہیں؟ قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہے. یعنی یہ لبنان کے اندر دیکھیں کیا ہوا، شام کے اندر دیکھیں کیا ہوا. ایران نے جس کو کہتے ہیں مسلمان طاقت، یہ وہ سارے جو اڑائے تھے ہزاروں میزائل، وہ کہاں گئے ہوا میں؟ وہ تو گرے نہیں پھر. تو یہ جو سب کی سب قصہ سنایا جاتا ہے، کہانیاں سنائی جاتی ہیں. آئرن ڈوم نے روک دیے اور پھر یو کے یو ایس وغیرہ. تو وہ اگر آئرن ڈوم والے کہیں کہ یہ ابابیل ہیں ہمارے، یا آسمان سے جو ہے آتے ہوئی چیزوں کو واپس کر دیتے، تو آپ مانیں گے؟ تو دنیا کے اندر بھائی طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے. مسلمانوں کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی، اور جس وقت ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ چلا گیا. یہ تو خدا کا شکر ادا کریں. میں نے آپ کے پروگرام میں آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جب فتح ملتی تھی تو آپ کی ماں، بہن، بیٹیوں کو لونڈی بنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ آپ کی باج گزار ہوتی تھی، ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا تھا، اور آپ لوگ غلام بنتے تھے. یہ دنیا کا عرف ہے. یہ کام ہم نے بھی کیا اور ہمارے ساتھ بھی ہوا. خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں کم سے کم یہ اتنی مہذب ہو چکی ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے ملکوں میں نیند خود مختاری دے دیتی ہیں، اور اس کو ہونے دیتی ہیں کہ آپ ترکی بنا لیں، آپ ملیشیا بنا لیں، اور ہم اس کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں کہ شوکت کفر کا خاتمہ کرنا ہے. آپ کی اسی بات سے مہذب فاتح والے وہ ترکیب سے ایک بھونچال کھڑا ہو گیا تھا. تقریباً آپ نے وہی بات دہرا دی. لیکن اب سوال تو یہ ہے نا کہ آپ کے سامنے 80,000 مار دیے، 16,000 بچے مار دیے، اور کیسے کیسے مظالم ہوئے، حاملہ خواتین کے ساتھ کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. تو ہم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چونکہ 2000 سال پہلے وہ غلامی کا زمانہ تھا اور لونڈیاں بناتے تھے اور غلام بناتے تھے، تو ٹھیک ہے وہ بڑا ظلم تھا. اس کے مطابق اس کے جو اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت چھوٹا ظلم لگ رہا ہے. لیکن ہم تو اپنے عہد کو دیکھیں گے نا. اب ہمارے عہد کے اندر جو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ کیسی تہذیب ہے؟ اچھا یہ ظلم ہے اگر، تو ظلم کی جو بھی تعریف ہے، اگر آپ ظلم کے تصور کو اپنے ذہن میں قبول کرتے ہیں
تو ظلم کی ہر تعریف کو اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اس کا اطلاق نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ ظلم کے اطلاق میں منافقت سے کام لے رہے ہیں. اگر یہ ظلم ہے تو سب سے پہلے یہ کہیے کہ حماس نے جن 1200 لوگوں کو مارا وہ بھی ظلم تھا. میں تو کہتا ہوں ظلم تھا. اگر وہ ظلم تھا تو جس وقت ایک ظلم آپ کرتے ہیں اور وہ آپ کی کمیونٹی ہے تو وہ پہلے آپ کے مخاطب بنتے ہیں. ہمارے اندر سے لوگوں نے اس پہ تنقید کی اور تنقید تو کی ہے، تنقید کی ہے، لیکن مسلمانوں کا اس وقت جو عمومی رویہ ہے وہ تو اس کو ظلم مانتا نہیں. وہ ظلم نہیں مانتا، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں ظلم کی اجازت ہے، اس لیے کہ ہم تو مریض کو دوا پلانے جا رہے ہیں تو زبردستی بھی پلائی جا سکتی ہے. آپ طالبان سے گفتگو کریں، اس وقت نکل جائیں یا گلی میں جا کے ذرا سروے کریں کہ جو طالبان دنیا بھر میں کرتے پھرتے رہے اتنے لمبے عرصے تک، 9/11 کے اندر مثلا 5,500 لوگ بے گناہ مارے گئے، تو کبھی مسلمانوں کے کسی حلقے میں آپ نے افسوس دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. تو ہم لوگ استثناء موجود ہے کہ ہمارے عمومی رویے مسلمانوں کی یہی ہیں کہ ہم منتظر رہتے ہیں اور ہم ہر وہ ظلم جو کرتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرتے، اور جو ہم پر اس کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے تو بھائی میں تو اسرائیل کو جا کر تب بتاؤں نا کہ جس وقت وہ میری گفتگو سننے کے لیے بیٹھا ہوا وہ کہے کہ بھائی میں آپ کی گفتگو، ظلم تو وہ کر رہا ہے، اس میں کیا شک. ظلم جب کرنے پہ کوئی آ جاتا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بدماش سے، غنڈے سے اپنا دامن بچایا جاتا ہے، ظلم کا شکار نہیں ہوا جاتا. اگر وہ اتنا بڑا ظالم تھا یا آج آپ کو پتا چلا وہ ظالم تھا تو ظالم کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو نا بھائی، کیونکہ بدمست ظالم کو چھیڑو گے تو وہ یہی کچھ کرے گا جو آپ کے ساتھ کیا ہے. یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی گفتگو میں شامل ہیں، آپ تو پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں. اچھا ایک سوال دیکھیں نا، وہ آپ کی تاثراتی نوعیت کا ہے، وہ علمی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ علمی بات الگ انداز سے ہوتی ہے. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے. ابھی آپ نے ظالم کہا اسرائیل کو، تو اگر آپ کھل کے مذمت کرتے تو یہ الزام بھی آج یہاں سے دھل جائے آپ سے. اصل میں کھل کے جب آپ مذمت کرتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ کی وہ جو پہلی بات ہے وہ کبھی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں، وہ اسی کو لیتے ہیں کہ یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں کہ پوری دنیا ظالم ہے اور یہ مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے. تو ہم تو اصل میں ظلم سے بچانا چاہتے ہیں بھائی آپ کو. یعنی غامدی صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا پچھلے دنوں، ہم نے ان سے ایک سیریز کی ہے کہ بھائی آپ امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے. تو یہ جو مذمت، نوحہ خوانی، بھائی اگر تو یہ آیتیں جو پڑھی ہیں ابھی کہ بھائی خدا کا کوئی قانون نہیں ہے دفاعی جنگ کے بارے میں اور ہم تو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا ہم تو اپنی عظمت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا مقدس مقامات کو بچانے کی جنگ تو خوشی کی بات ہے اگر شہادتیں ہوتی ہیں. اس کو ظلم مت کہیے، اس پہ خوش ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کی رستے میں جب جنگ لڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ رخصت ہو جاتے ہیں ہم ان کو منتخب کرتے ہیں. اچھا بعض لوگ تو خوش ہو بھی رہے ہیں، مطلب میں تو سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ یار بچوں کی شہادت بھی کہتے ہوئے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ بچہ تو بس معصوم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب مخلوق ہے، ان کے مرنے پر اس طرح کے باتیں کرنا کہ جی ہم نے تو بڑی فتح کر لی اور ہم نے اپنے کاز کے لیے دیکھیں کتنی عظیم قربانی دے دی. ہاں لیکن وہ جو عظیم قربانی ہے، اس عظیم قربانی کا حاصل اصول کیا ہوا بھائی؟ سوال یہ ہے. یعنی اس عظیم قربانی کے نتیجے میں اگر تو اسرائیل کو شکست ہوتی تو میں بھی اس عظیم قربانی پہ خوش ہو رہا ہوتا نا. نہیں ہوئی نا شکست. لیکن کیا یہ جنگ جو ہے یہ نتیجہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ بھائی اگر ہم جیت گئے تو ٹھیک تھے، ہار گئے تو غلط ہے؟ تو اور کیا ہوتی ہے؟ یعنی جنگ کرتے کیوں ہیں آپ؟ جنگ ہوگی ظلم اور عدوان کے خلاف، تو اگر ظلم و عدوان کا خاتمہ نہیں ہو رہا تو جنگ میں نے کوئی گیم کھیلنے کے لیے کی ہے؟ اب لیکن ایک بہت آبویس سوال کروں گا، یہ بہت سینسیٹیو سوال ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم اس کو ذرا احتیاط سے جواب دے گا، بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. یہاں پر جب یہ بحث یہاں پہنچتی نا تو وہ پھر تذکرہ لازمی آتا ہے کربلا کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا، کہ بھائی کہ جی انہوں نے بھی تو پیش رفت کی اور وغیرہ وغیرہ. اس میں کیونکہ بحث ہے کہ وہ بھائی جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ مسلط ہوئی، کیا شرائط رکھی. تو یہ جب سوال یہاں پر آتا ہے آپ کے سامنے تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیتے کہ بھائی وہ بھی تو نکلے ہی تھے نا؟ جس طرح میں دین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہوں، اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی عمل درآمد کرنے کے پابند تھے، اسی طرح سے پیغمبر بھی اس پر عمل درآمد کرنے کا پابند تھا. دین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ ظلم اور عدوان کے خلاف اقدام کریں گے. اقدام کرنے کے کچھ حدود و شرائط طے کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک نظم اجتماعی ہے اور وہ استبدادی ہے، اور استبدادی ہونے کے بعد وہ کفر بواہ کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، آپ کو جواز مل جاتا ہے. جواز ملنے کے بعد کچھ چیزیں دین نے طے کر دی ہیں. آپ اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ طاقت ہے، قدرت ہے، صلاحیت ہے، یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کا ایک پیرلل نظم قائم ہو، کیونکہ آپ اقدام کر ہی نہیں سکتے. آپ کبھی پڑھیں
1857 میں جو جنگ آزادی جس کو آج آپ کہتے ہیں اور کتنا گلوریفائی کرتے ہیں آپ دیکھیں مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی. اسباب ہاں بغاوت ہند. اسباب ذرا سر سعید کی دلی کے اس منظرنامے کو دیکھیں کہ جب باغیوں نے 1.5-2 سال چلی ہے یہ جو انگریزوں کے خلاف ہم نے یہاں بغاوت کی تھی, تو دلی کے اندر جو باغی تھے, اگر یہ نظم حکومت ایک ڈمی ایک شیڈو گورنمنٹ نہ بنے تو ہوتا کیا ہے. خود مسلمانوں کی جان مال آبرو کے ساتھ کیا ہوا دلی میں, اس لیے کہ جب آپ اسلحہ کسی کو دے دیتے نا اور اس کی کوئی تنظیم نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی, تو وہ خود اپنی راہیں تلاش کرتا ہے. آپس میں ان گروہوں نے خود ایک دوسرے کی گردنیں ماری. دلی کے اندر کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا, مسلمانوں کی املاک لوٹی گئی. کون لوگ تھے؟ وہی مجاہدین تھے جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے. تو شرائط ہے کچھ دین نے طے کی ہیں. آپ کو ایک پیرلل گورنمنٹ بنانی ہے جس کا ایک امیر ہوگا, اس کی اطاعت کی جائے گی, آپ سرحدوں پہ جائیں گے اور جانے کے بعد آپ اقدام کریں گے. تو مثال کے طور پہ سیدنا حسین کو اگر یہ محسوس ہوتا تھا کہ جو حکومت وقت ہے وہ استبدادی ہے اور وہ کھلے کفر کا ارتکاب کر رہی ہے, تو اس صورت میں ان کو یہ دینی جواز مل جاتا ہے کہ وہ سرحدوں پہ جائیں, ایک پیرلل حکومت تشکیل دیں اور اس کے بعد اپنی صلاحیت کا جائزہ لیتے ہوئے اقدام کر دیں. اور پھر اقدام کے بارے میں جو بھی معاملہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا وقت کے ساتھ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ اس سطح کی کوئی بغاوت نہیں تھی, یہ اس سطح کا کوئی اقدام نہیں تھا. ان کو ایک علاقے کے لوگوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. وہ اس علاقے میں جا کر جائزہ لینا چاہتے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. جب وہ گئے ہیں, جو وقت کی حکومت ہے وہ تو اس جائزے کو بھی بغاوت پہ معمول کرے گی. اس نے وہی استبدادی رویہ اپنایا جو استبداد اپناتا ہے. لیکن اس موقع پر کیا ہوا, ان کا جو مکالمہ تاریخ کے اندر نقل ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اعلی کلمت اللہ کا جہاد کرنے جا رہا ہوں. جو 3 آپشن سامنے آئے ہیں وہ تو تاریخ کے دریچوں میں موجود ہے نا. تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو آج مسلمان اٹھا کے بات کر رہے ہوتے. اس میں تو یہ بھی مجھے سرحدوں پہ جانے دو, مجھے واپس جانے دو, یا مجھے اس جگہ پر جانے دو. یہ تینوں چیزیں ہیں. ان کے پاس جو دستاویزات تھے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی وہ قیدیوں کے نام تھے, وہ چینے گئے, وہاں پر کیا صورت ہوئی, تاریخ کی بھول بھلائیاں ہیں کیلو کال, ہمیں کچھ نہیں پتا کہ موقع کے اندر کیا صورتحال ہوئی. تو سیدنا حسین کا جو اقدام ہے وہ ایک پس منظر میں ہے. ان کے والد صاحب کا تنازع رہا اسی ڈائنیسٹی سے جن کے پاس اقتدار تھا. اس پس منظر میں 2 جنگیں ہو چکی تھیں, ان میں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے تھے. ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اقتدار اہل بیت کے سپرد ہونا چاہیے. اس پس منظر میں وہ وہاں سے نکلے ہیں اور اس کے کچھ المناک نتائج جو سامنے آ گئے. اچھا شکری صاحب سوال تو کرنے تھے, آپ سے ایک جواب ہی لے لوں میں. شکری صاحب کو موقع دیں گے تو سوال کریں گے. موقع نہیں, میں نے کہا بات پوری ہو. نہیں ویسے جب ان کو موقع لینا ہو تو پھر لازمی کرتے تھے. پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. لیکن اس پہ معاہدے کی خلاف ورزی والی بھی تو بات کی جاتی ہے. ایک جواب آپ بھی دے دیں یار, مطلب ایسی تبرکن جواب دے دیں, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی جو تھی کہ یزید کی تخت نشینی نہیں ہوگی, معاہدہ تھا نا امام حسن سے, تو اس کے بارے میں کچھ فرما دیں ہم. تو کیا موقف ہے ان کا؟ موقف بیان کر دیں, اپنا نہ کریں. دوسروں کا موقف بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, اپنا نہیں کرتے. ہمارا تو اس میں کوئی اس حوالے جو بھی موقف ہے وہ بیان کرتے ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدام سے متعلق تو کئی تعبیرات ہیں نا. خود شیعوں میں اس کی 8 سے 10 تعبیرات ہے کہ کیوں امام نے قدم اٹھایا, کیونکہ ہر تعبیر کے اوپر اعتراضات ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی 2 سے زائد تعبیرات ہے کہ امام کا یہ قدم کیا تھا. ایک تو وہ جو حسین الیاس صاحب نے بیان فرمایا, اور ایک دوسرا جو آپ بتا رہے معاہدہ والا, اور تیسرا اس کے اوپر مطلب کچھ لوگوں نے جو اسلامی حکومت وغیرہ کے جو جدوجہد کرنے والے وہ سب اسی کو لیتے. اور اس پہ غامدی صاحب نے وہ برہان میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی نقد میں بڑا اچھا تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے ان کا جو موقف ہے. تو اس طرح امام حسین کا تو اقدام کا کوئی نہیں. جب بھی یہ بحث حماس والی ہماری جب دلائل کے اختتام پہ پہنچتی نا, تو میرا تجربہ یہی رہا کہ وہ یہیں پہ بات آتی ہے. ہاں لیکن اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ ذرا پوچھا جائے نا کہ وہ معاہدے کی کاپی کہاں ہے جس کو بنیاد بنا کر ایک پوری کی پوری عمارت تعمیر کی کاپی کہاں ہے اس کی؟ نہیں, وہ امام حسن علیہ السلام سے جو امیر معاویہ کا ہوا تھا وہ تو سب ہوا تھا. اس کی کوئی تاریخ کا مسلمہ دستاویزی ثبوت ہے جس کے اندر یہ شرط طے کی گئی ہو کہ اس وقت مثال کے طور پر ہم کمپرومائز کرتے ہیں, ہمارے والد صاحب کی جو خلافت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے, آپ لوگ اس جگہ پر آگے ہیں, اب آپ کا اقتدار آپ کی زندگی تک ہے, اس کے بعد یہ اقتدار ہمارے سپرد کر دیں. میرے لحاظ سے
اگر سیدنا امیر معاویہ یہ معاہدہ کرتے یہ خود خلاف اسلام ہوتا، ان کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اقتدار سپرد کرنے کا معاہدہ کر لے. معاہدہ یہ نہیں تھا کہ ان کے جو ہے نہیں، وہ معاہدہ پایا کہاں جاتا ہے؟ اس میں معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد اپنے بیٹے یا کسی کو نہیں بنائے، اپنے بیٹے میں سے نہیں، وہ میں تو دیکھیں معاہدہ تو یہ تھا نا. سوال سب سے پہلا سوال ہے، دیکھیں جس وقت ہم کسی چیز کو بنا استدلال بناتے ہیں، اس بنا استدلال کو میرے اور آپ کے درمیان مشترک پوائنٹ آف ریفرنس بننا چاہیے. سب سے پہلے تو وہ معاہدہ ذرا لے کر آئیں، اس کو میں اس معاہدے کو دیکھوں گا، وہ کہیں لکھا ہوا موجود ہو، اس پر دونوں کے دستخط ہوں، اس کے حدود و شرائط متعین ہو، اس کی تفصیلات پر تو بعد میں بات ہوگی نا. وہ ہے پایا کہاں جاتا ہے بھائی؟ ہے نا معاہدہ نہیں، تمام کہاں ہے؟ تاریخ کی کتابوں نہیں، وہ تاریخ کی کتابوں میں جو معاہدہ موجود ہے اس کے 10 کیلو کال ہیں، ان پر 10 باتیں ہیں. وہ تو تاریخ کی ہر چیز پہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ نہیں، پھر اس کا مطلب کیا یہ مثلا نہیں، کیا قیل و قال، مثلا دو چیز یہ جو کیا؟ بات ہے، یہ جو بات ہے صلح حسن کی جو بات ہے، اس کے اندر یہ نقطہ کہ اقتدار آگے بیٹے کے پاس نہیں جائے گا اور آپ کے حوالے کیا جائے گا، یہ کوئی نہیں، آپ کے حوالے میں جو طریقہ تھا اس نہیں، دور یہ- میں یہ- شورا کے ذریعے کیا- یا نظم کیا- اجتماعی کا نہیں، فیصلہ ہوگا. یہ کوئی مسلمہ اسٹیبلش حقیقت ہی نہیں ہے. آپ اس پر، میں طالب علم کے طور پہ جب میں نے اس پر غامدی صاحب سے گفتگویں کی، سیریز کی، میں نے خود بطور طالب علم کے معاہدہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بھئی کوئی متفق علیہ معاہدہ ہے ہمارے پاس جس کی بنیاد پر آج کے دور میں، مثال کے طور پہ میثاق جمہوریت ہوا ہے، بھئی لکھا ہوا دستاویز موجود ہے، اس کی کوئی دو انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ جو معاہدہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ معاہدہ پایا کہاں جاتا ہے، اس کی کوئی مسلم، کیونکہ معاہدے کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس دوسرا معاہدہ، میرے پاس دوسرا معاہدہ، اس کا مطلب وہ تو تاریخ کی کلو کال میں گم ہو گیا نا. معاہدے کو مسلمہ تاریخی دستاویز بننا چاہیے. وہ دستاویز کہیں پائی جاتی ہے؟ وہ کہاں ہے دستاویز جس پر معاہدہ ہوا تھا؟ وہ نہیں پائی جاتی. اس پر تعبیرات ہیں، اس پر لوگوں کی انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں، میں تو اس کو مان لوں ایک سیکنڈ کے لیے، میں تو اس امکان کو بھی اگر مان لوں کہ اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ جی اس وقت ہم کریں گے اور ہمارے بات کوئی نہیں کرے گا، تو ہر دنیا کا جو معاہدہ ہوتا ہے، اب یہ کہیں گے کہ ہمارے دل میں اتنی زیادہ ان کی محبت جاگ گئی ہے کہ اس کی بھی تعبیر، لیکن حقیقت یہی ہے دنیا میں جب بھی آپ کو معاہدہ، سیدھا ناسبیت کہنا امیر شام کے بڑے اس کے لیے ایک لفظ ہے ناسبی. دنیا کا وہ سخت اس لیے نہیں بولا. دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے نا، اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ورنہ وہ معاہدہ نل اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے. یہ بتایا نا کہ معاہدہ کوئی ریٹن ہے یا وربل معاہدہ تھا، کیا تھا؟ شیان معاویہ والے کو بالکل ہی انکار کرو تو اب کیا کیا جائے؟ نہیں، آپ ریٹن دستاویز ان سے مانگ رہے جن کی پوری روایت سینہ بسینہ کھڑی ہوئی. نہیں، یہ تو مشترکہ ہے. باقی حسن صاحب نے اس پہ زیادہ تحقیق کی ہوئی، تو وہ کہہ رہے کہ اس طرح چلیں ہم دیکھنے والوں کو بھی سوال چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ضرور، لیکن میں خیال سے صرف اس کو بنیاد نہیں بنائے نا. میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ کئی تعبیرات ہیں. اب صرف معاہدہ چلو تھا سب کچھ، پھر بھی امام حسین اگر اس تصور سے لیتے کہ وہ اسلامی حکومت پٹری سے ہٹ گئی تھی اور آپ اس کو قائم کرنے، جو ہم فقہ کے ابواب میں خروج علی الحاکم کے بحث، تو اس میں بھی پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اسی لیے اہل تشیع کا ایک بہت پرانا مقدمہ یہی تھا کہ حکم خدا سے امام نے قدم اٹھایا ہے. اور مطلب اہل تشیع کا تو نظریہ عقیدہ یہ ہے نا کہ امام کا جو بھی حکم یا اقدام ہوگا یا قول ہوگا یا فعل ہوگا، وہ خدا کی اذن سے یا اس کی حفاظت سے ہوگا، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. معاہدہ بھی انہوں نے خدا کی اذن سے کیا تھا. نہیں، وہ تو ظاہر تو وہ جو اس وقت کی جو بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت مضبوط، تو ظاہر تو اس میں امام، لیکن خدا سے مضبوط تو نہیں ہو سکتی. انبیاء نے بھی کئی جگہ کمپرومائز کیا نا. انبیاء نے، حضور نے 13 سال مکے میں بالکل عدم تشدد کی پالیسی رکھی، اور مدینے میں جاتے ہی پھر طاقت کا وہ سارا. تو خیر اس طرح نہیں. صحیح ہے، ہم نے بھی سیف کیا. اچھا، اہل سنت کا کیا مقدمہ ہے اس پہ؟ اہل سنت کا ایک تو مشہور یہی ہے کہ چونکہ یزید فاسق تھا، اور بریلویوں میں کچھ علماء نے یزید کو کافر کہا تھا، کیونکہ وہ اہل سنت کی ہم مسئلہ یہ نا کہ فاسق کے خلاف اقدام ہے یا نہیں، تو اس لیے ان کو کفر. اس کے اوپر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بہت اچھی بحث کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ کفر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حنیفیہ کا پرانا موقف یہی تھا کہ ظالم کے خلاف بھی خروج کیا جا سکتا، تو وہ اس میں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ خروج کے بحث میں نہیں، امام حسین وہ جائزہ لینے یا اس طرح سے گئے تھے. اچھا، میں تفصیل سے یہ بات، میں بس ایک نقطہ بتا دوں، ایک نقطہ بتا دوں کہ یہ دنیا کے اندر جو سیاسی معاہدات ہوتے ہیں ان کو ضرور سمجھنا چاہیے. اصل میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے سب سے زیادہ محروم کیا ہے وہ یہی سیاسی بصیرت ہے. آپ سیاسی معاملات کو، اس وقت بھی آپ اپنے ملک میں دیکھیں نا، سیاست نہیں ہوتی ہمارے یہاں، وہ حق و باطل کا مارکا ہوتی ہے، اور کہیں پر آسمان سے آئی ہوئی وہی ہوتی ہے جس کے تحت
امام معصوم کو اقدامات کر رہے ہوتے ہیں. سیاست ہوتی ہے. سیاست میں معاہدات بھی ہوتے ہیں, لین دین بھی ہوتی ہے, بارگین بھی ہوتی ہے. یہی معاہدات تھے جن کے تحت جس وقت صلح ہوئی ہے تو یہی اہل بیت ہیں جن کے وظائف مقرر کیے گئے ہیں. 5 ملین درہم دینار ان کو ملتے تھے اسی فاسق ظالم حکمران سے جس کے بارے میں آپ آج باتیں کرتے ہیں. وہ لیتے ہوئے تو ظاہری بات ہے وہ آمدن ظالم نے ان کا پورا حق اقتدار غصب کیا, تو اب اگر ادھر سے کچھ ملتا تھا تو ان کو اپنا حق مل رہا تھا نا, مطلب حق سے بہت کم مل رہا اگر یہ مان بھی لیا اچھا جائے. کیا حق ہے یہ, مطلب مثال کے طور پہ دینی لحاظ سے کون سا حق طے ہوا ہے جس کے تحت آپ کو پیسے ملے؟ حضور کی آل اولاد کے لیے جو نان نفقے کی سارے ذمہ داری وہ تو بیت المال کی نان نفقے کی ذمہ داری تھی نا. جو معاہدے میں لین دین ہوئی ہے وہ سیاست کے اصولوں پر ہوئی ہے, وہ ایسا نہیں ہوئی ہے مثال کے طور پہ نان نفقے کے لیے آپ پیسے دے دیں. اس میں لاکھوں درہم دینار باقاعدہ جا کے وصول کیے جاتے تھے. اس میں اب انہوں نے بات کی اس کی ریسیونگ تاریخ میں ملتی ہے اس طرح سے جیسے اس کی ریسیونگ اسی طرح ملتی ہے جیسے معاہدہ ان کے پاس ہے. یعنی وہ بالکل یہ چیز دو باتیں نل اینڈ وائڈ ہو گئی. نہیں اصل میں تو یہ سب خدائی فیصلہ ہے نا, خدائی فیصلے میں تو انسان کا اختیار نہیں ہے. اب یہی قدم امام حسن علیہ السلام اٹھاتے تو ان کربلا پہلے ہونا تھا, چونکہ خدا نے طے کیا ہوا تھا یہ سارا کچھ, تو اس لیے بات میں. اور یہی قدم اگر سیدہ عائشہ کی شہادت کی صورت میں جنگ جمل میں سامنے آ جاتا تو یہ پوری کہانی ازواج مطہرات کی طرف سے پیش کی جاتی جس میں دوسری طرف دوسرا فریق کھڑا ہوتا. اقدام تو ہوا تھا, 12-15 ہزار لوگ تو مر گئے تھے, سیدہ محفوظ رہیں, لیکن اگر ان کے ساتھ ہی ہو جاتا, جنگ تو ہوئی نا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ تو ہوا, تو تیر اگر ان کے سینے میں لگ جاتا, امکانات تو موجود تھے, تو آج ہم دوسری تعبیرات کر رہے ہوتے. ایک آخری بس میں نقطے کی بات کر دوں معاہدے کے بارے میں, چونکہ آپ نے بات کی ہے. ہر سیاسی معاہدہ 1 منٹ کے لیے مان لے کہ یہ لکھا گیا تھا کہ جی اس وقت اقتدار ہمارے سپرد ہے, اس کے بعد ہم آپ کو دے دیں گے یا مشورے کے ذریعے جس کو بھی ملنا چاہے مل جائے. ہر سیاسی معاہدہ وہ حالات اور واقعات کا پابند ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہاں پر ایک تعبیر مذاق بن گئی کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے. ہمارے ایک صدر صاحب نے کہا تھا, آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا, مرد حر آصف علی زرداری صلی اللہ تعالی, یہ انہوں نے ایک بات کی تھی. یہ بات اگر آپ علل اطلاق کہیں, اپنی ساری پچھلی باتوں, میرے مرشد سیاسی مرشد میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ بات اگر آپ علل اطلاق کہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو ایک شخص ایفائے عہد کے بنیادی اخلاقی تصور کی نفی کر رہا ہے. لیکن شاید آپ لوگوں کے لیے بات تھوڑی سی بھاری ہو, لیکن ہر دفعہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں 1-2 بھاری باتیں کر کے میں چلا جاتا ہوں, پھر 2-3 سال بھگتتا رہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی حقیقت میں یا اپنے وزڈم میں ایک وزن اور ایک جگہ رکھتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا, اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ میں اس پر عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, اور آپ آ کر مجھ سے ایفائے عہد کا اصرار کر رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے, تو یہ بات یوں نہیں ہے کہ یہ مثال کے طور پہ کوئی پتھر پہ لکیر تھی جو خدا تعالیٰ کا لکھا. بھائی میں انسان تھا, میں نے اپنے حالات و واقعات میں آپ سے ایک معاہدہ کیا. یہ روز جو ہوتے ہیں معاملات قرض کے, ایک شخص کہتا ہے میں آپ کو 6 مہینے میں دے دوں گا, نہیں ہے نا پوزیشن, پیسہ نہیں ہے, کہاں سے دے؟ آپ جا کے اس کو حدیثیں سنائیں, وہ کہے گا بھائی حدیثیں سر آنکھوں پر نہیں دے سکتا. تو یہ جتنے معاہدات ہوتے ہیں, ان معاہدات کے اندر اگر یہ لکھا بھی گیا تھا, پہلا سوال تو میں اس پہ اٹھاؤں گا کہ اگر یہ لکھا گیا تھا تو غلط لکھا گیا تھا. کوئی حق نہیں ہے کسی حکمران کو کہ بعد میں آنے والوں کا فیصلہ کر کے جائے. جب وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا آئے گا, تو پھر اس کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے حق میں فیصلہ کرے. یہ نہیں تھا معاہدہ کہ کس کو بنایا جائے گا, معاہدہ یہ تھا کس کو نہیں بنایا جائے گا. یہ تو ٹھیک تھا نا. نہیں, یہ بھی اگر وہ کرتا ہے, یہ تو ملوکیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. دونوں باتیں کہی جاتی, معاہدے کی جو روایتیں ہیں اس میں دونوں باتیں کہی, یعنی دونوں ورژن ہیں. ہاں, اس لیے کہ آپ جب معاہدوں کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کے بعد, تھوڑا سا ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے میں آپ کو شعر سناتا ہوں. وہ مرد حر صاحب والے مسئلے پہ, اور کسی مسئلے پہ نہیں سنا رہا میں, کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. اچھا یہ دیکھیں, گفتگو میں اس لیے کھل کے کر رہا ہوں کیونکہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا, وہ انہی باتوں کے زیر اثر ایسے رستوں پر نکل جاتی ہے جو ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوتے ہیں, ان کے گھر والوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. آپ نے, ہم نے سب نے اپنے معاشرے میں وہ نوجوان دیکھے ہیں کہ جو گمراہ ہوئے ان قسم کے نعروں اور اس قسم کے بحثوں میں, اور انہوں نے بہت انتہائی اقدام اٹھایا اور جو بہت ہی مہلک ثابت ہوئے. سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ جہاد کے متعلق ہے آپ سے نا, کیونکہ یہ ساری بحث
کہیں نہ کہیں اس جہاد والے مسئلے سے جڑی ہے. آپ لوگوں کے فکر پر اگین ایک یہ چارج ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جہاد کو تقریباً معطل ہی کر دیا ہے اور بالکل لوگوں کو ایسا سبق سکھا ہم تو دیا کر ہے رہے ہیں، مولویوں کے خلاف روزانہ جہاد کرتے ہیں. ہماری تو پوری فکر ہی جہاد ہے. ہم نے تو جہاد کو ترک کیا. ہم تو ہر وقت جہاد میں، بلکہ ہمارے تو دفاعی جہاد ہے. ہمارے تو لوگوں کو پکڑ کے تو ہمارے یہاں تو جہاد پہلے دن سے جاری ہے. ہمارے تو اکابرین کو ہم نے تو وہ بنیادیں رکھ دی ہیں کہ مخاصمت کی، کہ اب ہمارے ساتھ تو ہر وقت جہاد ہوتا رہے گا. ہمارے تو اکابرین نے ہجرت کی ہے اس جہاد کی وجہ سے، شہادتوں کے نذرانے پیش کی، تو جہاد ہم نے ترک نہیں کیا. نہیں، وہ شہادتوں والی معاملہ واقع تو بالکل سیریس مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کی ہجرت پر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ رجانا نہیں، وہ کیا ہے عربی کا مقولہ ہے، کلو شیء یرجع الی اصلہ، کہ یہ تو اردو کا بھی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پنجابی میں بھی وہ تو آپ پہ عالمگیر صداقت ہے انسانیت کا مشترک حافظہ ہے یہ. نہیں، وہ تو پھر ایک بہت بڑا چارج ہو گیا نا کہ بھائی کہ یہ لوگ تھے ہی مغرب پسند. وہ بھی جہاد والا سوال اس کے بعد کرتا ہوں، پہلے اس کا جواب دینا کہ تو ہجرت کر کے تو فائدہ اٹھایا آپ نے، نقصان تو پیچھے ہم نے تو چلو والوں نے اٹھایا. ہم نے تو ہجرت کر کے فائدہ اٹھایا. یہ جو 10 سال مغرب کی آغوش میں بیٹھ کے عالمی استعمار کی بی ٹیم بن کے افغانستان میں جہاد کر کے آپ نے فائدہ اٹھایا. اس وقت مغرب مشرق کی قید نہیں تھی، اس وقت تو حدیثیں سنائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ مغرب جس وقت آپ کے پاس آ جائے تو اس وقت تو وہ مغرب کی ذرا دیکھیں، وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں. وہ جو CIA کا ہیڈ ہے، وہ یہ جو کیمپ ہے وہاں کھڑے ہوئے نعرہ تکبیر لگا رہا تھا اور اس پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تو مغرب کی دنیا کے خدا پرستو ایک ہو جاؤ کا نعرہ پہ وہ سب تھا. اچھا، وہ جہاد والا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا نظریہ قانون اتمام حجت، لیکن سر حامد صاحب تو یہاں سے دیکھنا بیچارے، پہلے یہاں سے ملائیشیا، وہاں کتنا 10 سال رہے، پھر اس کے بعد ادھر سے تو ایسا نہیں کہ ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچے، مطلب ہاں اس طرح نہیں میرا خیال سے. نہیں، میں سوال، اور وہاں پر زیادہ آزادی ہے بولنے کی، لکھنے کی. وہ بات ملائیشیا اور اس ممالک میں پھر بھی کچھ وہ ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں والی باتیں کر چکے ہیں. مسلمانوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی نظر میں تو پوری دنیا اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے. تو مغرب بھی انہی کا ہے، تو چین بھی ان کا ہے، مغرب بھی ان کا ہے، ہر چیز اس کا ہے. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان پہلے سے وہاں جا کر آباد ہوگی، جس کو اگر ہم نے فتح کرنا ہے تو ہمیں یہ وہاں پر مدد تائید دیں گے. تو آپ تو وہاں جا کے خود مہذب فاتح بن گئے نا. وہ تو فتح تو مسلمانوں نے کیا نہیں ہے. جب آپ فتح کر لیں گے میں آپ کے بارے میں کہوں گا آپ مہذب فاتح. اچھا، میں سنجیدہ سوال کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو قانون اتمام حجت والا نظریہ ہے اور جو جہاد کا معاملہ وہ ہے کیا، وہ اس لیے بتا دیں کیونکہ دیکھیں لوگوں کا عقیدہ رکھنے کا اپنا حق ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے معاملات کے ساتھ جئیں، لیکن افسوس وہاں پر ہوتے ہیں کہ جب ان بحثوں کے نتیجے میں ہمارے بیچارے نوجوان کوئی ایسا راستہ اپنا لیتے ہیں کہ جو ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، گھروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو جہاد کا کیا تصور اس وقت ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے یاد جب میں خود ٹین ایجر تھا تو مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو فلسفہ یہ خلافت ہے یہ بڑا اٹریکٹ کیا اس نے مجھے. پھر مودودی صاحب کو بہت پڑھا اور مجھے ایک زمانے میں واقعتاً لگتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے، کوئی ایسی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر خلافت کا حیا ہو اور میں اپنی زندگی اس میں چاہے قربانی کیوں نہ کر دوں. وہ بعد میں پھر کچھ چاہے کہ ہمارا صوفی پس منظر بھی ہے، پھر کچھ صاحبان علم سے ایسا تعلق ہوا کہ سمجھ آیا کہ نہیں، یہ خلافت والا معاملہ تو ہو نہیں رہا، تو کوئی علمی اور اخلاقی نوعیت سے کام کر کے اپنی زندگی گزاریں کہ آخرت اچھی ہو جائے. تو آپ بات تو میری سمجھ گئے نا بہت اچھے سے. تو یہ نوجوان کیا کریں کہ جب وہ ان کو آیتیں ہم پڑھ کے سناتے ہیں جس کے اندر جہاد کی ترغیب بھی ہے، احادیث بھی سناتے ہیں اور پھر جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جب آپ کی طرف دیکھتے تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو جی رسول اللہ جہاد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے چلے گئے، قانون اتمام حجت آ چکا ہے، آپ کو صرف ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ظلم کے خلاف حماس نکلتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بھی خلاف دین ہے. نہیں، خلاف دین نہیں ہے. حماس نکلے یا طالبان نکلے یا حکومت پاکستان آج جہاد کا فیصلہ کرے، ظلم کے خلاف قیامت تک جہاد کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وہ جہاد کی اجازت ملنے کے بعد کہ آپ پر جہاد کرنا لازم ہو گیا ہے یا لازم نہیں ہوا، یہ فرق ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یعنی یہ پوری کی پوری بحث اس دائرے کی ہے ہی نہیں کہ آپ کے پاس اس اقدام کا استقرار حق ہے یا نہیں. ابھی ہے نا استقرار حق، آپ نکلیں. اس وقت جو بڑا ظالم آپ کو نظر نہیں آتا وہ آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، سی پیک. وہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں اس کے لیے تو آواز میں نہیں نکلتی. انہی ملکوں میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ
یہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، یہ ساری بحث ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو طاقت جمع کریں، آپ کے اندر طاقت ہو، قدرت ہو. وہ طاقت صرف دفاعی اور وہ جنگ کی طاقت نہیں ہے، وہ ذہن کی طاقت ہے، وہ اخلاق کی طاقت ہے، وہ سب بھی واضح کرتے ہیں. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں دوستوں، میں آپ سے کہوں جس وقت آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے نا، آپ کو جہاد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ اشارے کرتے ہیں، آپ کے اشارے پہ آپ کے باجگزار جہاد کر دیتے. جب طاقت ہوتی ہے آپ کے پاس تو جہاد کی نوبت بھی بہت کم پیش آتی ہے. طاقت نہیں ہوتی تبھی تو مظلوم کرتے ہیں. مسلمانوں کے پاس آئے گی بھی نہیں آئے گی. اب وہ جن کے پاس آئی ہے ان سے جا کر پوچھنا آپ کے پاس کیسے آئی ہے. پہلے تو ہمارے پاس بھی تھی نا ماضی میں. ہاں تو ہم سے چلی گئی ہے تو ہم سے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. ریورس انجینئرنگ ہم سے کیسے چلی گئی ہے. بھائی دنیا کے اندر اس وقت، میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا، امریکہ کو آپ 1000 گالیاں دیں، ٹھیک ہے نا، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں. حقیقت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم، ایک بڑی اچھی سیریز ہے نیٹ فلکس پہ، لوگوں کو دیکھنی چاہیے، چرچل کے حوالے سے، کہ دوسری جنگ عظیم میں چرچل کا جو منصوبہ تھا وہ کیسے کامیاب ہوا. آپ اس کو دیکھیں، انہوں نے چرچل کی زندگی کے مسلمہ تاریخی حقائق کو سامنے رکھ دیا. اور اس وقت امریکہ کے اپنے اندر جو بڑے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس تھے وہ پبلک ہو گئے. اس پورے عہد کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. یعنی یہ طے تھا، یہ دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت نظر آ رہی تھی برطانیہ عظمیٰ کو کہ ہماری شکست ہونے والی ہے. امریکہ کے پاس وہ گئے ہیں، اور یہ چرچل کی غیر معمولی شخصیت تھی جس نے امریکیوں کو آمادہ کر لیا، کیونکہ امریکہ جو ہے ان تمام بحثوں سے غیر متعلق ہو کے وہاں پر آباد. وہ خود اس پرسیکیوشن کا شکار تھے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور ان کے یہاں جو سب سے بڑی مزاحمت تھی، وہ مزاحمت یہ تھی کہ یہ جو کالونی انہوں نے بنائی ہوئی ہے دنیا بھر میں، یہ حملے کرتے ہیں، طاقت کرتے ہیں. وہاں پر جان لاک کا فلسفہ آزادی، حریت یہ پیدا ہو گیا تھا. وہ کچھ مہذب بن رہے تھے. جب ہم کہتے ہیں نا مہذب، اس پس منظر میں کبھی غور کیجئے گا اس پر کہ ہمیں جو بر صغیر میں آزادیاں ملی ہیں اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے. جس وقت یہ چرچل وہاں گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے مدد امداد طلب کی ہے، کیا کیا چیزیں منوائی ہیں امریکیوں نے برطانیہ عظمیٰ سے. اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے اس شرط پہ ہم مدد کر رہے ہیں کہ یہ جو کالونیاں بنائی ہوئی ہیں دنیا بھر میں، ان کا خاتمہ کریں گے. اور وہ مدد کرنے کی پوزیشن میں کیسے آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے 200 سال اپنے اوپر محنت کی. میں جس شہر میں رہتا ہوں نا، اس کا نام ہے ڈیلس، اس کے ایئرپورٹ کا نام ہے DFW، ڈیلس فورتھ ورتھ ایئرپورٹ. ایئرپورٹ بیچ میں ہے، ایک طرف ڈیلس ہے، ایک طرف فورتھ ورتھ ہے. فورتھ ورتھ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جہاز سازی ہوتی تھی. دوسری جنگ عظیم کے پورے دورانیے میں امریکہ نے 3 لاکھ جہاز بنا کر ان قوتوں کو دیے. 3 لاکھ جہاز بنا کر. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے ہر گھر اس جنگ کے دفاعی سامان بنانے میں لگا ہوا تھا. اتنا ان کے پاس مال تھا. ٹریلینز آف ڈالر اس زمانے میں انہوں نے دیے، اپنے GDP کا بڑا حصہ دے دیا. وہ دینے کے بعد وہ عالمی فاتح بنا ہے. وہ عالمی فاتح ایک دن میں نہیں بنا، اس کے پیچھے تصور ہے. لوگوں کو خود مختاری دی ہے، وہاں پر جمہوری روایات پروان چڑھی ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کی گئی ہے. اس سے معیشت مضبوط ہوئی ہے، انوینشن ہوئی ہے، علم اور اخلاق میں بہتری پیدا ہوئی، اس سے طاقت ملی ہے. وہ طاقت آج فیصلے کر رہی ہوتی ہے. آپ کو فیصلے کروانے ہیں نا. آپ کا جہاد اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جاری رہے گا. وہ بھائی طاقت حاصل کر کے جہاد کر لو نا یار. یعنی یہ تو کہیں اللہ نے نہیں منع کیا کہ طاقت، لیکن طاقت حاصل کرنے میں چونکہ محنت کرنی ہے، اس میں عمریں لگیں گی. یہاں تو آپ جائیے. مجھے ایک زمانے میں یاد ہے، ایک لڑکا یہاں اسی آپ کے محلے کے قریب ایک والد صاحب لے کر آئے، برطانیہ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، بڑا جدید پڑھا لکھا، اور اس کے جسم پہ ٹیٹوز تک موجود تھے، لیکن دینی لحاظ سے تبدیل ہو گیا. تو وہ جہاد پہ جانا چاہتا تھا. یہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو جہاد ہو رہا ہے. تو میری اس سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی. تو میں نے اس کی پہلے وہی تقریر سنی جو دنیا بھر میں کی جاتی ہے، مسلمانوں کو مظلومیت ہے، اور مغرب کی قید میں اگر ایک عورت ہو تو مشرق سے مغرب تک فلاں عالم نے لکھا ہے جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور یہ اور وہ، اور جہاد ماضی نے یوم القیامہ، سب اس نے کہانی اور سب کچھ اس نے سنایا. تو سنانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، یار آپ کے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ علم اور مطالعہ ہے، کیا کبھی آپ نے جہاد سے متعلق قرآن مجید کی ہدایات کو پڑھا ہے؟ یعنی کبھی قرآن مجید کھول کے دیکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو قتال سے روکے رکھو. ابھی یہ اگر آپ دیوبندیت میں تھے، ادھر آ گئے تھے؟ میں اس وقت برزخ میں کھڑا ہوا. میں نے کہا دیوبندیوں کو لگتا تھا میں دیوبندی ہوں اور ان کو لگتا تھا میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک. وہ کیا تھا، کچھ مسلمان ہوں کچھ منافق ہوں، اپنے ماحول کے مطابق ہو. تو اس کی صورتحال تھی. تو اس کو میں نے کہا تم نے قرآن مجید پڑھا یار اس بارے میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اس وقت قتال سے، تو اس وقت اگر آج کے دور کے مسلمان ہوتے اللہ میں سے لڑ رہے ہوتے بنی اسرائیل کی طرح. یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ مطلب یہ کہ یہ تو بزدلی کی علامت ہے، اپنے ہاتھوں کو روکو. بھائی ہم نے تو آگے مر جانا، ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو روکے رکھو.
تو یہ جو ہم بسا اوقات یہ اللہ پر چھوڑ رہے تھے، مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، کل بھی ان سے گفتگو ہوئی. وہ ایک زمانے میں ایک خاتون اپنے شوہر کو غامدی صاحب کے پاس لے کر آئیں اور ان سے انہوں نے کہا کہ یہ ہر چوتھے روز تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، کبھی دیکھو چلہ کبھی سروزہ، پیچھے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو. تو غامدی صاحب نے ان سے گفتگو کی، ان سے بات چیت کی، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا روز اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پیچھے کا اللہ حافظ ہے. تو غامدی صاحب نے کہا یہ اللہ اپنے کام کے لیے تو آپ کو لے کے جا رہا ہے اور پیچھے اللہ خود بیٹھ جائے گا. یعنی اللہ کا اپنا کام آپ کو نکالے بغیر نہیں ہوتا اور پیچھے اللہ کے حوالے. تو ہمارے ہاں یہ جو صورتحال ہے، ہم اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں اور پیچھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ فتح دے. فتح و شکست کے کچھ دنیا میں مسلمات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جب تائید آئی ہے نا. اب یہ دیکھیں، لوگ دیکھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی تائید بدر کے اندر آئی ہے، فرشتے قطار اندر قطار اترے ہیں، صحابہ کے اقدام کو وہ کہتے ہیں کہ قتال زمین پہ ہوا ہے لیکن کیا آسمان والے نے ہے، اور مچھلیوں کے ڈھیروں کی طرح ان لوگوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی. اس تائید و نصرت کے باوصف قرآن مجید نے کہا اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوگا قتال کر سکو، پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کرو. تو یہ قدسیوں کی جماعت صحابہ کرام جن کے پیچھے حکومت الہی ہے کہ خدا کی تائید و نصرت کا قانون کھڑا ہوا ہے، وہاں پر قرآن مجید آپ کو روکتا ہے کہ بھائی کچھ موازنہ ہونا چاہیے. ہماری صورتحال دیکھیں، یعنی جو لڑنے جا رہے ہیں اسلحہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے، اسلحہ بھی ارد گرد کی ریاستوں سے دیسی ساختہ آتا ہے. جو دوست نے مجھے حالیہ دنوں میں کہا کہ نہیں حماس کا جو جتنا اسلحہ تھا انہوں نے لوکلی پروڈیوس کیا ہوا تھا. اب میرے پاس تو اس کی کوئی سند نہیں ہے اس بات کی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس بات کی تائید ہو جاتی ہے تو پھر تو جو کچھ اسرائیل نے کیا اس کے بہت واضح قرائن و شواہد سامنے آ جاتے ہیں. یہ چیز کہ حماس ایک پولیٹیکل جدوجہد ہے، لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ تو اس خطے میں رہتے ہیں، اس کا مطلب وہ تو برسر جنگ تھے. یعنی اس پورے عرصے میں، جس عرصے میں دنیا کو یہ دھوکہ رہا اور پی ایل او کو اربوں ڈالر کی امدادیں دی جاتی رہیں، وہ امداد دنیا سے جھوٹ بول کر بجائے صحت کے معاملات پہ، تعلیم کے معاملات پہ خرچ کرنے کے حماس وہاں پہ اسلحہ بنا رہی تھی. اگر یہ نیریٹو ہے تو بھائی پھر تو آپ کی جنگ ہے نا، پھر تو اگلا آئے گا. یعنی آپ اگلے سے لڑنے کے لیے اسلحہ بنائیں اور اگلا جب بارود آپ پر پھینکے تو ظلم ہو گیا آپ کے اوپر. تو وہ اسلحہ کس لیے بنا رہے تھے؟ جنگ کے لیے بنا رہے تھے نا، آزادی کے لیے. ہو گئی آزادی، اچھی بات. آخری سوال ہے کوئی آپ کے پاس؟ ہاں نہیں، اس میں ایک مجھے غلط الجھن ہو رہی، ہو سکتا ہے کسی سننے والے کی بھی ہو، تو ایک وہ میں سوال کروں. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ چائنا کی 2 مرتبہ مثال دی اور ایغور کے مسلمان، یہی ایغور والے ویگر کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں ویسے کہتے ہیں. ہاں، تو وہ اس پہ یہ بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی امریکہ کا پروپیگنڈا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہم تو بہرحال ہم تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کی چیزوں کو اتنا مطلب کسی اس تناظر میں دیکھ نہیں سکتے. تو وہ گزشتہ سال ہمارے اسرار مدنی صاحب وہ پورے یہاں سے علماء کے ایک وفد لے کر گئے تھے اور پورا انہوں نے دورہ کیا. چین گئے تھے وہ. ہاں، تو میں نے ابھی اسرار صاحب سے اس پہ 2-3 بار درخواست کی کہ ہمارے سے اس پہ گفتگو کرے، کیونکہ یہاں پر لوگوں میں بہت، تو انہوں نے جو ویڈیوز وغیرہ مجھے دکھائی اور جو سارا رپورٹ بھی انہوں نے، تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ چائنی حکومت خود ان کو مدرسے بنا کے ان کے تمام وظائف سرکار خود دے رہی تھی ان کو. اور جو چائنا میں جو مفتی اعظم ہے اس ایغور مسلم اور جو تمام اداروں کو چلا رہے ہیں، وہ کمیونسٹ پارٹی کا اس علاقے کا جو ہے نا وہ بھی ہے، کیا کہنا چاہیے، جنرل سیکریٹری اس طرح کی. تو گویا آپ کی نظر میں اس دور کا مہذب فاتح جو ہے وہ چین ہے؟ نہیں، چین تو فاتح ہے ہی نہیں نا، وہ تو بننے کے عمل میں بھی نہیں، وہ مہذب انسان ہے، کاروبار کرتا ہے وہ ان چکروں میں نہیں. یہ میرے علم میں ہے، یہ جو انہوں نے بات بتائی ہے یہ میں نے پڑھی ہے، اور میں خود براہ راست کچھ ایغور مسلمانوں سے ترکی میں ملا ہوں اور ان سے وہاں کی صورتحال کو میں نے جانا ہے. اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اردو جانتے ہیں، اور وہ اس لیے اردو جانتے ہیں کہ وہاں پر حکمت کی بہت تعلیم، جو ہمارے طب ہے نا، قدیم یونانی حکمت، اور اس کی کتابیں چونکہ اردو میں ہیں تو ان حکماء کو اردو پہلے سکھائی جاتی ہے. تو میری اردو میں ان سے تبادلہ خیال ہوا، ترکی میں بڑی تعداد وہاں پہ گئی ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ جگہوں پر بالکل وہی معاملہ وہ جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، پراکسی کے انداز میں کچھ جہادی مائنڈ سیٹ کی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں، تنظیمیں تھیں بڑی، اور انہوں نے کچھ وہاں پر وہی خواب دیکھے جہاد کے جو اس وقت باقی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ان کو انہوں نے ٹھکانے لگایا اور پھر سد ذریعہ کے اصول پر، پریکاشنری میجر پر، مسلمانوں کی ان چیزوں پر انہوں نے ایک نظر رکھی. بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ یہ نیریٹیوز ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، اس طرح چین کے بارے میں آ گئے، اسی نوعیت کے نیریٹیوز باقی دنیا کے بارے میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. بالکل یہی آ رہے ہوتے ایسا ہیں. ہی ہے. میں نے کہا اس لیے یہ 2 بار اس طرح ہوا، تو میں نے کہا مجھے جو پتہ، اب میں مثال کے طور پہ امریکہ میں رہتا ہوں، بس امریکہ میں رہتا ہوں میں، شہری، تو مثال کے طور پر نہیں، واقعہ تو اب وہاں پر جو فیصلے ریاست کرتی ہے وہ میرے کو اس سے سرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. موجودہ دور کے اندر
جو ووٹر ہوتا ہے وہ ایک عمومی نتیجے کو دیکھ کر ووٹ دے رہا ہوتا ہے، اور اس میں اصل چیز معیشت ہوتی ہے. بھئی آپ کو معاشی لحاظ سے کیا فائدہ ہوگا، ٹیکس کون حکومت کم دینے کی بات کر رہی ہے، کون آپ کی شخصی آزادیوں پر کم پابندی کی اس بنیاد. اس کے بعد عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کا خود تحفظ کر رہی ہوتی ہے. کہیں وہ وہ ہر جنگ لڑنے سے پہلے ووٹ لیتی ہے، ووٹر سے آ کے پوچھتی ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو یہ جو پورے نیریٹیوز ہیں نا کہ مثلا اسرائیل نے چونکہ وہ آپ لازم کر دیا، اس کے نتیجے میں پورا امریکہ یعنی امریکہ کی جو اسرائیل کے ساتھ اس وقت یہ جو وہ بات کر رہا ہے غزہ کے حوالے سے، آپ ذرا اسرائیل کے اندر دیکھیے ان کا کیا اس پر رد عمل ہے. یعنی عالمی فاتحین ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مفاد کیا ہے. اس خطے میں انہوں نے اپنا ایک مفاد قائم رکھنا تھا، وہ ایک سلطنت مسلمانوں کے درمیان میں انہوں نے قائم کر دی. اس کے اسٹریٹجک 10 تقاضے ہو سکتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی حق اور انصاف کی بنیاد پہ یہودیوں کی مدد کی ہے. یعنی 10 تقاضے ہوتے ہیں. یہ 10 تقاضے کل ہمارے پاس بھی تھے جب ہم عالمی فاتح تھے، عالمی قوت، یہ کچھ کر رہے ہوتے تھے ہم. آپ ذرا پڑھیں کبھی موقع ملے، سلطان سلیمان جس وقت ویانا پر حملہ آور ہونے کے لیے کمر کس رہے تھے، اس موقع پہ جو شیخ الاسلام ہیں ان کی تقریریں سنیں کہ وہ کیا کہتے تھے. یعنی اس وقت ہم کبھی یہ بات نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ جی یہ مثال کے طور پہ اللہ نے ان کی زمین ہے، یہ ہماری زمین ہے. یعنی ہم لوگوں کی تو تاریخ ہی یہ تھی. تو اس تاریخ سے دنیا آگے بڑھی. جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، کنکلوڈنگ ریمارکس میں دیتا ہوں اس پہ، جو چیز ہم سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا میں نیم خود مختاری قوموں کو، مملکتوں کو ملنا شروع ہوئی ہے. اس نیم خود مختاری ملنے کے عمل میں سب سے زیادہ امن کے وقفے کی ضرورت ہمیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ دنیا میں لڑنے کی وہ صلاحیت اور طاقت ہے. امن ہماری ضرورت ہے. اگر ہم امن کو نہیں خریدتے تو جو ہمارے سامنے قوتیں کھڑی ہوئی ہیں وہ ہمیں تخت و تاراج کر کے آگے گزر جائیں گی. تو یہ بزدلی کی بحث نہیں ہے، یہ عقل مندی کی بحث. اچھا، اس میں وہ میں مگر قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل از دی انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ، ناجائز اولاد ہے مغرب کی اسرائیل. ہم تو یہ مانیں گے. آپ مانیں، آپ کے ماننے سے کیا وہ اولاد بڑی نہیں ہوگی؟ اولاد تو جب ناجائز بھی ہو، ولد الزنا بھی ہو، تو وہ بڑا بھی ہوتا ہے، بالغ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد شادی بھی کرتا ہے، اس کے اپنے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ آپ نے یہ فرمایا کہ دفاعی جنگ کے لیے کوئی وہ ہے ہی نہیں، اصول نہیں ہے، اور مذہب دین کا وہ تقاضا نہیں، میں نے فیصلہ کرنا ہے اس میں میں نے کیا کرنا ہے. لیکن ہم جو چیزیں کچھ پڑھتے ہیں نا کہ جنگ میں حضور کی طرف سے درختوں کو نہیں کاٹنا، راہبوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں، بچوں کو، تو یہ بھی دفاعی جنگ کے نہیں، یہ تو ان کو کہا گیا نا کہ جو مثال کے طور پہ آپ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. جیسے آپ میرے اوپر کسی ملک میں، ایک ملک کا وہ ہوں اور مجھ پہ کسی نے حملہ کیا، اب میں جوابی حملے میں جیسا میں جواب دوں گا، دفاع، ان چیزوں کی احتیاط یعنی دفاعی کے لیے نہیں ہے. وہ تو مسلمہ چیزیں ہیں، وہ تو مسلمات میں سے ہیں کہ وہ تو اصل میں جس وقت دفاع اقدام میں تبدیل ہوتا ہے تو اس وقت پھر وہ تمام حدود و شرائط آ جاتی ہے. یعنی دفاعی جہاد جس کو ہم کہتے ہیں، 2 طرح کے ہوتے ہیں نا دفاعی جہاد. ایک یہ ہے کہ آپ کو پریکاشنری طور پر اپنے دفاع کے لیے اقدام کرنا پڑ گیا، یعنی آپ کو یہ ایک پوٹینشیل خطرہ تھا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ کر دے گا. تو یہ اصلاً اقدام ہے. یہ اقدام جب بن جائے گا تو اس میں آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں، کیوں آپ تو اقدام کرنے جا رہے ہیں نا. اس میں آپ کو دیکھنا ہے آپ کی طاقت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، کیا اس کے اقدام کے نتیجے میں آپ اپنی بقا کا تحفظ کر سکتے ہیں، اقدام کر کے کر سکتے ہیں. تو یہ اجتہادی فیصلہ ہے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوٹینشیل خطرہ ہے اس سے اور یہ کل میرے گھر پہ حملہ آور ہوگا، میں آج پتھر لے کے پہنچ جاتا ہوں. تو اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں تو پہنچ جائیں، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کے منہ پہ لگے، ہو سکتا ہے اس کے منہ پہ لگے. آپ نے فرمایا کہ اجتہادی فیصلے اور ایک اجر تو ملے گا. نہیں، اجر تو میں خطا بھی ہے ان لوگوں کے لیے سچی بات یہ ہے کہ جو اس معاملے میں آئے ہیں ان کے لیے، جس طرح غامدی صاحب کا بڑا مشہور فقرہ ہے کہ ان کی عقل پر ماتم اور ان کے جذبوں پر رشک کرتا ہوں میں. یعنی جذبوں پہ رشک کی تو داستان عظیمت اس وقت لکھ ڈالی ہے ان لوگوں نے، جانوں کی قربانیاں دے دیں، لڑ رہے ہیں، غلیلوں سے لڑ رہے ہیں. لیکن عقل مندی دیکھنی ہوتی ہے کہ آگے اگر بدماش ہے، غلاظت کا جھاڑو لے کر کھڑا ہوا ہے تو دامن بچا کے آدمی نکلتا ہے. تو ان لوگوں کی قربانی کا کبھی ہم مذاق نہیں اڑاتے، نعوذ باللہ من ذالک. کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ، بھائی ان لوگوں نے تو ایک چیز جس کو یہ مذاق تو میں اس خودکش بمبار کے بارے میں اڑانے کو تیار نہیں جو بے گناہ مسلمانوں کو مار دیتا ہے. کبھی نہیں اڑاتا میں اس کا مذاق. اس کا ایک جذبہ ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ غلط ہے، اس سے نقصان ہو گیا، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اپنے عذر وہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ فیصلہ. اچھا، اس میں عزیمت اور رخصت والی بھی کوئی بحث نہیں ہے نا؟ کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے پچھلے دنوں کہ وہ ایک عزیمت ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے لکھا ہے.
تو وہ چلیں وہ بحث چھوڑ دیتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بہت وقت دیا اور بات چلتی گئی اور بہت سی باتیں ایسی ہو گئیں جو ہمارے ذہن میں پوڈ کاسٹ سے پہلے نہیں تھی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ جو رائے ہوگی اس کا اظہار کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے مزید موقف بھی سامنے آئے, مزید لوگ اپنی آراء پیش کریں, اور جو بھی آپ کا موقف ہے وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. بہت شکریہ.